السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، آج میں محبت اور تم ناول کی میں لاسٹ ایپیسوڈ کو ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ پلیز ایپیسوڈ سنیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور نیکسٹ ناول بھی مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ سب سے پہلے میں ڈارکنیس ناول کو کمپلیٹ کروں گی، اس کے بعد نیا ناول سٹارٹ کروں گی۔ تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور سپورٹ کریں مجھے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا دن بہت اہم تھا صلاح شاہ کے اور افضل صاحب کے گھر والوں کے لیے، کیونکہ آج ان کے بچے ایک خوبصورت رشتے میں جڑنے جا رہے تھے۔ نکاح کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی، دولہے صاحب اور دلہن بیگم کو ہال میں لایا گیا تھا۔ ہجر نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پر پیچ کلر کا واسکٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ زینب نے بھی آج سفید خوبصورتی سے تیار کی گئی میکسی پہنی تھی اور سر پر لال چنری اوڑھی ہوئی تھی۔ تو دوسری جانب وجدان نے بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اور عبیرہ نے لال کلر کی پیروں تک آتی فراک پہنی ہوئی تھی، جو اس کے سراپے پر غضب ڈھا رہی تھی۔ نکاح کا وقت ہوا تو پہلے زینب سے اس کی رضامندی جانی گئی، تو زینب نے 3 دفعہ سر کو ہاں میں ہلا کر ہجر کو شوہر کے روپ میں قبول کر کے پیپر پر سائن کر دیے۔ وہیں ہجر نے بھی اپنی دلی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے مولوی صاحب کے پوچھے گئے الفاظوں میں 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر کئی لوگوں کے سامنے زینب کو بطور اپنی شریکہ حیات قبول کیا تھا۔ سب مہمانوں نے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی تو زینب کو لا کر ہجر کے ساتھ بٹھایا گیا۔ بہت خوش لگ رہی ہو، ہجر نے زینب کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی تو شرم کے مارے زینب کی ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اوہ، ابھی اسے پسینے آ رہے ہیں، ابھی تو رات کا حساب باقی ہے میری جان، تب کیا کرو گی؟ ہجر نے ذومعنی کہا تو زینب گردن جھکا گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ عبیرہ نے وجدان کے سامنے آتے ہوئے اپنی فراک کے گھیرے کو دائیں بائیں پھیلاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وجدان عبیرہ پر سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہتا۔ آگے بڑھنے لگا جب عبیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سوری، عبیرہ نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وجدان نے مڑ کر عبیرہ کو حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ وجدان نے عبیرہ سے پوچھا۔ کل تم پر غصہ کیا تھا نا، اس لیے۔ ویسے ڈانس بہت اچھا کیا تھا تم نے، پتہ ہے سب تعریف کر رہے تھے۔ عبیرہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اوکے، وجدان نے ایک لفظی جواب دیا۔ ایک بات کہوں تو مانو گے پلیز وجی؟ عبیرہ نے چہرے پر معصومیت سجائے پیار سے کہا۔ ہاں بولو، وجدان نے کہا۔ کیونکہ صلاح شاہ کی بات سے وجدان بھی کافی حد تک سہمت تھا، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کر گزرتا تھا، اس لیے آج صبح سے وہ خود کو سمجھائے ہوئے تھا کہ عبیرہ کی کوئی بات نہیں ماننی۔ لیکن وہی کمبخت دل آڑے آ گیا اور اوپر سے عبیرہ کی معصومیت جس کا وہ دیوانہ تھا، دونوں نے مل کر وار کیا تو وجدان عبیرہ کی بات ماننے کو راضی ہو گیا۔ کیا تم آج بھی گانا گاؤ گے؟ عبیرہ نے امید سے پوچھا۔ کیوں؟ وجدان نے پوچھا۔ تم بہت اچھے گاتے ہو، پلیز میرے لیے آج بھی گاؤ نا۔ عبیرہ نے وجدان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ پہلے وجدان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو جو عبیرہ کے ہاتھ میں تھا، اور پھر عبیرہ کے چہرے پر جہاں خوشی خوشی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، گاؤں گا، وجدان نے مسکراتے ہوئے عبیرہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا تو عبیرہ خوشی سے اچھلتی ہوئی وجدان کے گلے لگ گئی۔ بیمو کنٹرول، اتنی خوشی اچھی نہیں ہوتی کہ بندہ اپنا آپا ہی کھو دے، وجدان نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا جہاں مہمان نہ ہونے کے برابر تھے، اور عبیرہ کو خود سے الگ کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ثبوتوں کو میں آگ لگا چکا ہوں، تمہارا بھائی کل رہا ہو جائے گا، وہ بھی باعزت بری، اور سالار کی پرواہ نہیں کرو، اسے بھی ابھی جا کے ٹھکانے لگا دوں۔ عدیل شاہ نے موبائل کان کو لگایا، اپنے باس سے کہا اور کال کاٹ کر موبائل جیب میں رکھ لیا۔ سلام میرے بھائی، آج تیری خوشیوں کو میں غموں میں بدلوں گا اور تیری بیوی کے ساتھ میں رہوں گا اب۔ عدیل شاہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج تجھ سے سارے بدلے پورے کروں گا میں، آج وہ ہوگا جسے تیری روح تک کام جائے گی میرے پیارے بھائی، عدیل شاہ نے کہہ لگاتے کہا اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ نکاح کی رسم ہونے کے بعد کھانے کا دور چلا تھا، سب مہمانوں کو مہذب طریقے سے کھانا کھلایا گیا۔ بھابھی بات سنیں پلیز، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ شائستہ بیگم مہمانوں کو کھانا سرو کروانے میں مدد کر رہی جاریہ بیگم کے پاس آ کر کہنے لگی۔ شائستہ، ہم رشتے کے بعد بات کرتے ہیں، دیکھو نا کام کتنا ہے، آپ کھانا سرو کرو یا تمہاری بات سنو، بتاؤ۔ شائستہ بیگم جاریہ بیگم کے بعد اب صلاح شاہ کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، لیکن بے سود وہاں سے بھی وہی جواب ملا جاریہ کی طرف سے جو ملا تھا۔ وجدان کہیں
دکھ نہیں رہا تھا اور ہیزر اسٹیج پر اپنی شریک حیات کے ساتھ بیٹھا تھا، اس لیے اسے ڈسٹرب کرنا شائستہ کو مناسب نہ لگا۔ تھک ہار کر شائستہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنی محنت سے وہ اپنی تمام تر ہمت جما کر اپنے دل پر طلاق کا پتھر رکھ کر وہ اپنے شوہر کے ارادے بتانے گئی تھی، لیکن مایوس واپس لوٹی۔ ویسے بھی جب برا وقت آنا ہو تو لاکھ کوشش کر لو، لاکھ منتیں مانگ لو، وہ برا وقت آ کر ہی رہتا ہے۔ اور صلاح شاہ کی زندگی میں وہ برا وقت آزمائش کی صورت لکھ دیا گیا تھا جسے ابھی کچھ پلوں میں نازل ہونا تھا اور ایک ہنستے کھیلتے خوش باش خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے کر سب چکنا چور کر دینا تھا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو صلاح شاہ سمیت جاریہ بیگم اداس ہو گئی۔ وجدان بھی آ چکا تھا۔ تم کہاں تھی وجی؟ جاریہ بیگم نے وجدان کو اپنے پاس آتے دیکھ پوچھا۔ امی زینب کی رخصتی کی تیاری کرنے گیا تھا، وجدان نے کہا اور ایک دم ماحول اندھیرے میں نہا گیا۔ اب کیا ہوا لائٹ کو؟ صلاح شاہ نے پریشانی سے کہا تھا کہ ایک دم لائٹس آن ہو گئی اور میوزک شروع ہوا۔ میوزک سن کر جہاں جاریہ بیگم نے وجدان کو گھور کر دیکھا تھا وہیں ابیرہ خوش ہوئی تھی کیونکہ اس کے وجی نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ گانا شروع ہوتے وجدان، جاریہ اور صلاح شاہ کا ہاتھ تھامے انہیں ایک ساتھ کھڑا کیے گنگنانے لگا۔ چھوٹے چھوٹے سپنے ہوں، سپنے وہ اپنے ہوں تو یارو کیا بات ہے، دل میں اجالا ہو، خود کو سنبھالا ہو تو یارو کیا بات ہے، یہی جینا ہے، یہی جینا ہے، یہی جینے کی صورت ہے، زندگی خوبصورت ہے۔ وجدان گانا گنگناتے ہوئے اب اسٹیج سے ہیزر اور زینب کا ہاتھ تھامے انہیں بھی ہال کے بیچ جاریہ بیگم اور صلاح شاہ کے پاس لے آیا تھا اور پھر ابیرہ اور اس کی فیملی کو بھی لے آیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے سپنے ہوں، سپنے وہ اپنے ہوں تو یارو کیا بات ہے، سکھ اپنا جو بانٹ تو جا کے پلٹ آتا ہے، دکھ کا دکھ ہم کیوں کریں بانٹے گھٹ جاتا ہے۔ سکھ اپنا جو بانٹ تو جا کے پلٹ آتا ہے، دکھ کا دکھ ہم کیوں کریں بانٹے گھٹ جاتا ہے۔ اوئے خوشیوں کو بانٹ، غم کی کسے ضرورت ہے، زندگی خوبصورت ہے۔ وجدان نے آخری لائن صلاح شاہ کے کندھے تھامے انہیں حوصلہ دینے کے لیے ادا کی تھی کیونکہ آج صلاح شاہ اپنا سکھ اپنی بیٹی کسی اور کے سپرد کرنے والے تھے، اور صلاح شاہ نے بھی وجدان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھے اسے ہمت دی تھی کیونکہ جہاں آج صلاح شاہ کے لیے مشکل دن تھا وہیں وجدان کے لیے بھی تھا، لیکن وجدان اداس ہونے کے بجائے اپنے گھر والوں کو حوصلہ دے رہا تھا۔ نیل گگن کی اوٹ میں پیاسا ہے ہر کوئی، چاند ستارے سورج انسان سب کو گلا ہے کوئی، سب ادھورے ہیں سب کی کوئی ضرورت ہے، زندگی خوبصورت ہے۔ یہ لائن گاتے ہوئے وجدان اپنے باپ کو یہ یاد کروا گیا تھا کہ شادی ایک ضرورت ہے جسے پوری کرنی پڑتی ہے، اور اس ضرورت کا پورا کرنے کے لیے ایک باپ کو اپنی بیٹی اور ایک بھائی کو اپنی بہن دینی پڑتی ہے، تب جا کر یہ ضرورت پوری ہوتی ہے۔ کٹ جاتا ہے جیون کڑوی میٹھی باتوں سے، کٹ جاتا ہے جیون کڑوی میٹھی باتوں سے، سحر تو ایک دن ہونی ہے، کیوں ڈرتا ہے راتوں سے، بس حوصلے کی ضرورت ہے، زندگی خوبصورت ہے۔ وجدان نے یہ لائن جاریہ بیگم اور صلاح شاہ کے کندھوں پر اپنے بازو رکھے ادا کیے، لیکن یہ الفاظ پڑھنے میں جتنے آسان تھے اتنے تکلیف دہ تھے، کیونکہ اپنی بیٹی اور بہن کو پال پوس کر بڑا کرنے کے بعد اس کو دنیا جہان کی کڑوی میٹھی باتوں سے بچا کے اچانک اس طرح الوداع کر دیا جاتا ہے کہ میٹھی کڑوی باتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اس لڑکی کو جس لڑکی نے اپنے گھر میں ایسی باتیں سنی تک نہ ہوں۔ گانے کے یہ الفاظ ادا کرتے وجدان کی آنکھوں سے بھی موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر گرے تھے جسے وجدان مہارت سے چھپا گیا تھا، لیکن ابیرہ دیکھ چکی تھی۔ پھر بعد سب کو ڈانس کرواتا، سب کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے وجدان نے آخری بول سب کے کندھے سے کندھا ملائے گھر کے افراد کے ساتھ ایک زبان میں ادا کیے، سپنے وہ اپنے ہوں تو یارو کیا بات ہے، دل میں اجالا ہو، خود کو سنبھالا ہو تو یارو کیا بات ہے، یہی جینا ہے، یہی جینا ہے، یہی جینا ہے، یہی جینے کی صورت ہے، زندگی خوبصورت ہے۔ سب کندھے سے کندھا ملا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گا رہے تھے۔ ماحول اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا کہ مہمانوں نے پلک جھپکنے کی بھی غلطی نہ کی تھی، وہ پلک جھپکے اور یہ خوبصورت منظر آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس خوبصورت منظر میں چیخوں کی آواز گونج اٹھی اور ساتھ ہی گولیوں کی۔ مہمان اپنی اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر بھاگنے لگے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے حال میں صرف افضل صاحب اور صلاح شاہ کی فیملی رہ گئی تھی۔ سب یہی سمجھنے کی کوشش میں تھے آخر ہوا کیا کہ اچانک 4 لمبے قد کے آدمی ہاتھوں میں گن پکڑے حال میں داخل ہوئے۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیوں آئے ہو؟ صلاح شاہ نے نڈر انداز میں پوچھا۔ ابیرہ وجدان کے حصار میں جبکہ زینب ہیزر کے حصار میں تھی اور افضل صاحب نے فائقہ بیگم کے جبکہ صلاح شاہ نے جاریہ بیگم کے گرد بازو خائل کیے ہوئے تھے۔ سب خوف اور کشمکش میں مبتلا تھے۔ اے چپ کر، میرے باس آتے ہی ہوں گے، وہی آ کے تم لوگوں سے بات کریں گے۔ ان آدمی میں سے ایک آدمی نے گن سامنے کرتے کہا تو سب ان کے باس کا انتظار کرنے لگے کہ آخر پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے اور وہ ان سے چاہتا کیا ہے۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی شائستہ بیگم بھی نیچے آئی تھی، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر
وہ بھی حیران رہ گئی، وہی کونے میں لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عدیل شاہ گھر میں داخل ہوا۔ عدیل تم جاؤ یہاں سے، تمہاری جان کو خطرہ ہے، جاؤ۔ صلاح شاہ نے عدیل شاہ کو آتا دیکھ کر پریشانی سے کہا، ریلیکس بھائی، خطرہ میری جان کو نہیں تم لوگوں کی جانوں کو ہے۔ عدیل شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو صلاح شاہ سمیت گھر کے سارے نفوس حیرانگی سے عدیل شاہ کو دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب میرے آدمی ہے، تمہیں کیا لگا میرا بھائی چارہ جاگا تھا جو میں اتنے سالوں بعد یہاں آیا؟ ارے نہیں میرے پیارے بھیا، میں یہاں احمد کے کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ پہلے تو مجھے تمہیں مارنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن پھر میرے دماغ نے کہا کہ تمہیں مارنے سے کیا ہوگا، اور ویسے بھی تم سے حساب بھاگ کرنے تھے، اس لیے یہ سب کیا۔ عدیل شاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو سرار؟ کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھ سے جاریہ کو الگ کیا گیا، چاہا تھا میں نے اس سے، ابا نے مجھے اس سے دور کر دیا، اماں کی قسم دے کر مجھے دوسرے ملک راتوں رات بھیج دیا، لیکن اب نہیں۔ اب جاریہ کو میرا ہونا ہوگا، میں تمہیں مار کر جاریہ کو لے کر جاؤں گا، بدلے میں میری بیوی رکھ لو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ عدیل شاہ نے مسکراتے ہوئے کندھا چکا کر کہا، بس عدیل شاہ، بس ایک لفظ اور نہیں، اپنی گندی زبان سے ہمارے پاک اور بیلوث رشتوں کی بے حرمتی مت کرو۔ صلاح شاہ نے غصے سے کہا۔ دوسری جانب عدیل شاہ کی باتیں سن کر شائستہ کے دل پر مانو خنجر چلا تھا۔ اس کا شوہر کسی اور کی عزت کو اپنا بنانے کے لیے اپنی عزت کو کسی اور کے حوالے کرنے کی بات کر رہا تھا۔ عدیل شاہ کی باتیں سن کر شائستہ بیگم دیوار کا سہارا لیے بیٹھ گئی۔ میرے پاس فالتو کا وقت نہیں ہے، میری فلائٹ 2 گھنٹے بعد، اس لیے خدا حافظ بھائی صاحب۔ عدیل شاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھ میں موجود گن کا ٹریگر دبایا اور گولی ایک پل کے 1000ویں حصے کا فاصلہ کرتے ہوئے سیدھا جا کر صلاح شاہ کے کندھے پر لگی تھی، اور خون کی ایک پھوار نکلی تھی جس نے صلاح شاہ کو لہو لہان کر دیا۔ سرار! جاریہ بیگم نے روتے ہوئے سرار کو پکارا۔ بابا! وجدان بھی روتے ہوئے دوڑا۔ وجدان اپنی امی اور بہن کی حفاظت کرنا۔ صلاح شاہ نے اٹکے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ ابو آنکھیں کھولے، پلیز دیکھیں، آپ کا وجی آپ کو پکار رہا ہے، پلیز ابو۔ وجدان نے روتے ہوئے صلاح شاہ کو ہلا کر کہا۔ جاریہ بیگم تو بس خاموش بیٹھی اپنے شوہر کے لہو لہان بدن کو دیکھ رہی تھی۔ افضل صاحب اور ان کی فیملی کو آدمی نے گھیرا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی صلاح شاہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، لیکن آنکھیں سب کی اشک بار تھیں۔ چلو یہاں سے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ عدیل شاہ نے جاریہ بیگم کا ہاتھ تھامے کہا۔ عدیل شاہ کی آواز سن کر وجدان ہوش میں آیا۔ تجھے میں نہیں چھوڑوں گا عدیل شاہ، وجدان نے غصے سے کہا، اور پاس پڑی لوہے کی راڈ جو کہ تیاریوں میں کام آنی تھی لیکن آئی نہیں، وہی پاس پڑی تھی، اسے اٹھا کر عدیل شاہ کے ماتھے پر مار دی۔ عدیل شاہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، عدیل شاہ نے غصے سے وجدان کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وجدان اپنی ماں اور بہن کو لے کر وہاں سے بھاگتا، عدیل شاہ نے آنکھ کے اشارے سے اپنے آدمی کو لانے کا اشارہ کیا۔ عدیل شاہ کا اشارہ پا کر وہ آدمی ایک شیشی لے کر عدیل شاہ کے پاس پہنچا اور عدیل شاہ کو شیشی پکڑائی۔ عدیل شاہ جانتا تھا کہ وجدان یہ سب ہوتا دیکھ چپ چاپ نہیں بیٹھے گا، اس لیے وجدان کا بھی بندوبست کر کے آیا تھا۔ وجدان ابھی جاریہ بیگم کو لیے چند قدم بڑھا تھا کہ عدیل شاہ نے وجدان کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ وجدان کے گال پر جھڑک دیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں اس بار کون میرے راستے میں آئے گا۔ عدیل شاہ نے غصے سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود شیشی کے اندر کا محلول وجدان کے چہرے پر گرا دیا۔ اس سے پہلے وہ پورا محلول وجدان کے چہرے پر انڈیلتا، عبیرہ نے دوڑتے ہوئے عدیل شاہ کو دھکا دیا تھا، لیکن تب تک محلول وجدان کے چہرے پر گر چکا۔ امی ایک دل خراش چیخ کے ساتھ وجدان پیچھے ہٹا تھا۔ وجدان! شائستہ چلاتی ہوئی وجدان کے قریب آئی۔ عدیل شاہ! وجدان کے چہرے پر نظر ڈالتے شائستہ نے تڑپ کر اپنے بے حس شوہر کو پکارا۔ تم اتنے بے حس ہو سکتے ہو کہ ایک معصوم بچے کے چہرے کو بگاڑ دیا، تم نے کیوں ڈالا تم نے تیزاب وجدان کے چہرے پر؟ شائستہ اپنی گود میں بے ہوش وجدان کو لیے روتے ہوئے چلائی، اور عبیرہ کو عدیل شاہ نے ایسا دھکا دیا کہ اس کا سر سیدھا جہاں میز سے ٹکرایا تھا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم لوگ کیا یہاں پر فری کا شو دیکھنے آئے ہو؟ اٹھاؤ لڑکیوں کو، ڈالو گاڑی میں۔ عدیل شاہ نے شائستہ بیگم کو کہتے ہوئے اپنے آدمیوں سے کہا، جو ایک پل کی دیر کے زینب کو حجر سے جدا کرتے ہوئے جاریہ بیگم کو لیے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ افضل صاحب اور فائقہ بیگم اب بھی عدیل شاہ کے آدمیوں کے بیچ تھی، جبکہ حجر کو اس کے آدمی زخمی کر کے زینب کو اس سے لے جا چکے تھے، اور عدیل شاہ کے جاتے ہی سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب شائستہ بیگم کی آواز سن کر ہوش میں آئے، کوئی ایمبولینس کو بلاؤ، میرے وجی کو ہسپتال لے کر چلو، میرا وجی مر جائے گا۔ شائستہ نے روتے ہوئے کہا۔ افضل صاحب نے ایمبولینس بلائی۔ وجدان، حجر اور عبیرہ کو لیے ہسپتال پہنچے۔ عبیرہ کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے عبیرہ کی یادداشت چلی گئی تھی۔ حجر کو بھی گہری چوٹیں آئی تھیں، جبکہ وجدان کا چہرہ زیادہ جل جانے کی وجہ سے اس کی پلاسٹک سرجری کر دی گئی تھی۔ صلاح شاہ کو دل کے قریب گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے تھے۔
کچھ عرصے بعد افضل صاحب نے اپنے دوست کے ساتھ ہوئی زیادتی کی وجہ سے اپنا بیٹا خود سے الگ کرتے ہوئے وجدان کے ساتھ اس کے انتقام کو پورا کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ شائستہ بیگم ہجر وجدان عدیل شاہ سے اپنا انتقام لینے کے غرض سے دبئی آ گئے تھے۔ عبیرہ کے ذہن سے ساری یادیں مٹ چکی تھی اور ڈاکٹر نے عبیرہ کے دماغ پر زور ڈالے سے منع کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عبیرہ کو نہ تو اپنا بھائی یاد تھا اور نہ ہی وجدان کے ساتھ گزارا وقت، اور زرمینہ تو تھی ہی چھوٹی، اسے تو کسی بات کا علم تک نہ تھا۔ عدیل شاہ ماریہ کو لے کر جاریہ اور زینب کے ساتھ پاکستان سے دور دبئی آ گیا اور تب سے جاریہ عدیل شاہ کے ظلم کا نشانہ بنتی، اس کی راتوں کو رنگینی کی وجہ بنتی تھی، جبکہ زینب کے نام نے اس کی عزت بچائے رکھی تھی۔ اس لیے اپنی ماں کے نام کی قدر کرتے ہوئے عدیل شاہ زینب کو صرف اپنی پارٹیز میں ڈانس کرنے کے لیے بلایا کرتا تھا۔ سب کو جانتے ہوئے عدیل شاہ نے اپنی دور شریک بہن کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنایا تھا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ عدیل شاہ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، ایک سچے اور پاک رشتے کی بے حرمتی کی تھی، اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لیکن عدیل شاہ بھول گیا تھا یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور اب عدیل شاہ پر 10 سال بعد ایک طویل عرصے بعد اللہ کی لاٹھی وجدان اور ہجر کی صورت پڑنے والی تھی۔ عدیل شاہ کو ایسی موت ملنے والی تھی کہ اس کی موت دل کو دہلا دے۔ وجدان عبیرہ کو ماضی کے خوبصورت اور دردناک پنوں سے نکال کر خال میں لایا۔ عبیرہ کو بتاتے ہوئے ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا کہ وجدان کی آنکھیں پانی سے بھری نہ ہوں، مسلسل آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر وجدان کے گال کو بھگو رہے تھے، اور وہیں عبیرہ کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ اتنا سب کچھ تم نے اتنے عرصے تک اکیلے برداشت کیا، عبیرہ نے وجدان کو کہا۔ جب زندگی آزمائش میں ڈالتی ہے نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ ایسے اکیلے برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ زندگی بہت بے رحم ہوتی ہے۔ عبیرہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس پر ظلم کر رہی ہے وہ بچہ ہے یا بڑا، بس اسے آزمائش دینی ہوتی ہے، پھر بھلے وہ انسان چاہے جیے مرے، ٹوٹ کر بکھر جائے یا خودکشی جیسی حرام موت مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس زندگی کو۔ وجدان نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہر بار غلط سمجھا اور تمہاری بچپن کی محبت کا برہم تک نہ رکھ پائی۔ عبیرہ نے کہا، عبیرہ تم سے جو ہوا وہ قسمت میں لکھا جا سکا تھا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ فیس بک پر بننے والے دوست وقتی ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو فیس بک پر یا ویسے عملی زندگی میں بھی کسی سے دوستی نہیں کرنا، اور دوسری بات، ایک لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی جیسی عزت اور محبت صرف اور صرف اس کا سر کا سایہ، اس کا اصل حقدار اس کا شوہر دے سکتا ہے، یہ نامحرم لڑکے نہیں۔ اور سب سے اہم بات، شادی کر کے عزت سے لے جانے والا مرد بھلے رنگ اور روپ میں اچھا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ معمولی سی شکل رکھنے والا مرد تمہیں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں اپنا محرم بناتا ہے، جبکہ خوبصورت نقوش رکھنے والا خوبصورت بھلے محبت کے دعوے کرتا ہو لیکن وہ نامحرم ہوتا ہے، اور اس سے لڑکی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ انہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، جسے پوری کرنے کے لیے وہ محبت، عشق، دیوانگی کا نام دیتے ہیں۔ محبت کرنے والا مرد یہ فالتو کے چونچلے نہیں کرتا، وہ لڑکی سے بعد میں بات کرتا، پہلے اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے۔ اس لیے لڑکیوں کی عزت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور پتہ ہے اگر لڑکی کا پیر پھسلتا ہے نا تو وہ لڑکی اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کرتی ہے۔ وجدان نے عبیرہ کا ہاتھ تھامے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عبیرہ تو بس مسمرائز ہوئے وجدان کو بولتا دیکھ رہی تھی، اور ساتھ اپنے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے اتنا پیار کرنے والا اور سلجھا ہوا شوہر ملا۔ تم بچپن سے اتنا اچھا بولتے تھے، یا ابھی سے کلاسز لی ہیں؟ عبیرہ نے اپنا منہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، کلاسز تو میں نے اور بھی بہت چیزوں کی لی ہیں، بتاؤں کیا؟ وجدان نے کہا، نہیں میں تو بس۔ عبیرہ وجدان کی قربت میں کنفیوز ہوتی اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی، کیا میں بتاؤں نا؟ وجدان نے عبیرہ کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے کہا، میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ عبیرہ نے کہا، ہاں تھک تو میں بھی گیا ہوں، تو کیا ارادہ ہے، اتارے تھکن؟ وجدان نے شرارتی انداز میں کہا، تم بہت بڑے ہو، ہٹو یہاں، تم بہت برے ہو، ہٹو یہاں سے، مجھے چینج کرنا ہے۔ عبیرہ وجدان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے پیچھے ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار اب میں برا بنا ہی کب ہوں، برا بننے والی ہر کوئی حرکت کرنے دے ہی نہیں رہی تم، وجدان نے بھٹ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ عبیرہ وجدان کی باتوں کا نوٹس لیے بغیر وارڈروب سے کپڑے لے کر واش روم چلی گئی، جبکہ وجدان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اوف وجدان شاہ، تمہاری قسمت میں سکھ ہے ہی نہیں، تیری نہ تو منگیتر عزت کرتی تھی نہ بیوی کرتی ہے، تو پیدا ہی بےعزتی کروانے کے لیے ہوا ہے، وجدان نے عبیرہ کو واش روم سے نکلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ عبیرہ وجدان کی باتیں سن کر مسکرائی، بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ ویسے ایک بات ہے میمو، پنک کلر تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، بچپن میں بھی اچھی لگتی تھی، پر اب تو قیامت لگ رہی ہے، دیکھنا کہیں تمہیں دیکھ کر موت کے فرشتے تمہیں لینے نہ آ جائیں، وجدان نے کہا۔ سچی بات کسی کو ہضم نہیں ہوتی، دیکھا تمہیں بھی نہیں ہو رہی، وجدان نے عبیرہ کو خود کو دیکھتا پاگل شرارت سے کہا، اور اپنے کپڑے لیے واش روم چلا گیا۔ بہت برے ہو تم مسٹر وجدان شاہ، عبیرہ نے وجدان کو سناتے ہوئے کہا۔
کچھ دیر بعد وجدان واش روم سے چینج کر کے آیا تو ابیرا کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ ابیرا کو دیکھ کر وجدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور تو وائف ناراض ہو گئی ہے؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ابیرا کے برابر لیٹ گیا۔ ارے سنو تو بیمو، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ مذاق کر رہا تھا میں، وجدان نے ابیرا کے کندھے تھامتے ہوئے کہا۔ ابیرا نے بس اتنا جواب دیا۔ یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے ہینڈسم شوہر ملا ہے جس نے ابھی تک تمہیں چھوا تک نہیں۔ اور بتاؤ تم ذرا بھلا ایسا کون کمبخت شوہر ہوگا جو اپنی شادی کی رات اپنی بیوی کو اس کا ماضی بتا کر اپنی رات کا بیڑا غرق کرے گا؟ وجدان نے ہاتھ پر اپنا سر رکھے ابیرا کے چہرے پر تھوڑا سا جھکے اس سے کہنے لگا، یار تم ناراض نہیں ہوا کرو، جب تک تم نہیں بولو گی، اجازت نہیں دو گی، میں اپنا حق نہیں لوں گا، لیکن تھوڑی بہت گستاخی کر لیا کروں گا، بندہ ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے نا، اب موڈ اچھا کر لو، شاباش۔ وجدان نے ابیرا کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا، تو پہلی شروعات آج سے کرتے ہیں۔ ابیرا کو بنا ایک پل دیے ابیرا کے ہونٹوں پر جکا تھا اور ابیرا کے ہونٹوں پر جھکے خود کو سراب کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وجدان نے ابیرا کے لبوں کو آزاد کیا اور اپنی جگہ پر لیٹے ابیرا کی سانسوں کی رفتار نارمل کرتے دیکھا۔ آج کے لیے اتنا کافی، اب تم یہاں سر رکھ کر سو جاؤ۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے ابیرا کو اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے کہا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ ابیرا نے نظر جھکائے کہا، شوہر ہوں تمہارا، کھا نہیں جاؤں گا، چپ چاپ یہاں سر رکھ کے سو جاؤ بیمو۔ وجدان نے سنجیدگی سے کہا تو ابیرا نے اپنا سر وجدان کے سینے پر رکھ دیا، اب تم آرام سے سو جاؤ۔ وجدان نے ابیرا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تو ابیرا آنکھیں مودے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ صبح ہیزر کی آنکھ اپنے منہ پر کسی گیلی چیز کے احساس کے تحت کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر ہیزر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زینب ابھی نہا کر نکلی تھی اور اپنے بال سکھا رہی تھی جب بالوں کا پانی ہیزر کے چہرے پر پڑا۔ ارے یار اتنا ظلم کوئی کرتا ہے اپنے ان خوبصورت بالوں اور اپنے شوہر پر؟ ہیزر نے زینب کو پیچھے سے اپنے ہزار میں لیتے ہوئے کہا، ہیزر پیچھے ہٹو، مجھے بال سکھانے تو پھر مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ زینب نے کہا، کیا سوچے گا کیا مطلب ہے؟ بیوی ہو تم میری اور میرے کمرے میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ شادی 10 سال پہلے کی تو رخصتی کل رات کو، یہی سوچیں گے سب۔ ہیزر نے زینب کو دوبارہ باہوں میں اٹھاتے کہا، تم ادھر جاؤ، رات میں کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کرو۔ زینب نے ہیزر کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں تو منمانی کرنے کا لائسنس میں 10 سال پہلے ہی لے چکا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ منمانی آپ کر رہا ہوں۔ ہیزر نے زینب کو دیکھتے کہا، بس ایک بار اس عدیل شاہ کو اس کے انجام تک پہنچا دو، پھر ہمارے بیچ کوئی دوری نہیں رہے گی۔ ہیزر نے کہتے ہوئے زینب کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہوئی ہوگی جب دروازے پر دستک نے ہیزر کا دھیان اپنی طرف کروایا۔ دروازے پر دستک سن کر ہیزر نے زینب کے ہونٹوں کی آزادی کو بخشا تھا۔ زینب اب دور کھڑی اپنی تھل پھل سانسوں کو نارمل کر رہی تھی، جبکہ ہیزر بجائے دروازہ کھولنے کے زینب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انتہائی کوئی ٹھرکی انسان ہو تم، زینب نے ہیزر کو گھورتے ہوئے کہا اور دروازہ کھولنے لگ گئے۔ میڈم آپ کو اور سر کو نیچے ناشتہ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ملازموں نے آ کر جیسے زینب کو کہا تو زینب کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ زینب کو یوں کھڑا دیکھ کر ہیزر نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے ملازمہ سے کہا تو ملازمہ سر کو ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ چلو اب یہیں کھڑے رہو گی، اگر نہیں جانا تو بتا دو، ہم ناشتہ کی جگہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ ہیزر نے زینب کو دیکھتے ہوئے کہا تو زینب ہیزر کو گھوڑیوں سے نوازنے لگی۔ زینب اور ہیزر تیار ہو کر نیچے آئے تو سب کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ زینب نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بہت لیٹ کر دی اٹھنے میں؟ جاریہ بیگم نے زینب کا شرمایا روپ دیکھ کر کہا تو زینب اپنی نظر جھکا گئی۔ ناشتہ کریں، ہیزر نے بات کو پلٹتے کہا۔ آج زینب اور وجدان کو اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کرتا دیکھ کر جاریہ بیگم بہت خوش تھی، لیکن ابھی بھی عدیل شاہ نامی کانٹا ان کی زندگی میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ کھانا آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وجہ عدیل شاہ آنے والا ہوگا، تم مجھے اور زینب کو گھر چھوڑ دو۔ کھانے سے فارغ ہو کر جاریہ بیگم نے کہا، فکر نہیں کریں امی، وہ 2 دن تک نہیں آئے گا، سعودی عرب میں موجود اس کے اسلحہ سے بھرے گودام میں آگ لگوا چکا ہوں میں، اس لیے ڈونٹ وری، وہ وہاں موجود ہے۔ وجدان نے کہا، بھائی پلیز ماما بابا اور زری کا کچھ پتہ کریں۔ ابیرا نے ہیزر کے قریب آتے کہا، فکر نہیں کرو گڑیا، میں پتہ کروا رہا ہوں، جہاں وہ پہلے رہتے تھے اب وہاں اب بھی نہیں ہیں۔ ہیزر نے کہا، کیا؟ لیکن وہ وہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، ٹھیک تو ہوں گے نا بھائی وہ؟ ابیرا نے بھرائی آواز میں کہا، ہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں، تم رو مت۔ ہیزر نے ابیرا کے گرد بازو خائل کرتے ہوئے محبت سے کہا اور پھر وجدان اور ہیزر گھر سے باہر نکل گئے۔ امی پہلے کتنے خوشگوار دن ہوتے تھے جب سے ابیرا باجی گئی ہیں اور بابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، تب سے ہم کتنے بے بس ہو گئے ہیں، 2 وقت کا کھانا تک نصیب نہیں ہوتا ہمیں۔
زمینہ نے بھرائی آواز میں فائقہ بیگم کو کہا، میری جان یہ آزمائش ہے ہماری اور ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا ہوگا، اور تمہیں پتہ ہے اللہ آزمائش بھی انہی سے لیتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فائقہ بیگم نے زرمینہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا، بس امی میں کل جاؤں گی جاب کے لیے، کہیں نہ کہیں تو وہ جاب مل جائے گی مجھے، کچھ نہ کچھ تو کروں گی، لیکن یوں گھر بیٹھ کر اپنی بے بسی اور اپنے ماں باپ کی حالت پر آنسو نہیں بہاؤں گی۔ زرمینہ نے سرد لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ میری بیٹیوں کی حفاظت کرنا، میری عبیرہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور میری زرمینہ کی عزت کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ میں آج اپنی دونوں بیٹیوں کی عزت تیرے سپرد کرتی ہوں، انہیں پامال ہونے سے بچانا اب تیری ذمہ داری ہے، اور بے شک تو ذمہ داریاں نبھانے والا ہے۔ فائقہ بیگم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، آسمان پر نظریں مرکوز کیے، آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوں کے ساتھ دعا کی تھی، اپنی بیٹیوں کی عزت اپنے خدا کے حوالے کی تھی، اور بے شک خدا کے حوالے جو چیز کی جائے وہ اس چیز کی حفاظت انسانوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ امی میں جا رہی ہوں، بس دعا کریں کہ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے، کوئی اللہ کا بندہ ہماری مدد کر دے۔ زرمینہ نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے کچن میں کھانا بنا رہی فائقہ بیگم کو کہا، ناشتہ تو کر لو زری، بھوکے پیٹ کیسے رہو گی؟ فائقہ بیگم نے کہا، جیسے اب تک بھوکے پیٹ گزارا کرتی آ رہی ہوں، اب بھوک برداشت کر لیتی ہوں، میں پرانی والی زرمینہ نہیں رہی کہ بھوک کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہ کر سکوں۔ زرمینہ نے جاتے ہوئے کہا، کیا ہوگا اس لڑکی کا، اپنی عمر سے زیادہ سنجیدگی دکھانے لگ گئی ہے، یا اللہ رحم کر ہم پر۔ فائقہ بیگم نے آنکھوں کے کونے انگلی کے پورے سے صاف کرتے دل سے دعا کی۔ زرمینہ کب سے بھوک پیاس سے نڈال ایک جگہ سے دوسری جگہ جاب ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ہر جگہ سے اسے ہی جواب سننے کو مل رہا تھا کہ تمہاری عمر ابھی جاب کرنے کے لیے بہت کم ہے، اور تو اور ابھی میٹرک بھی نہیں ہوئی تھی، 9 اسٹینڈرڈ کی بچی کو کوئی جاب کیا دیتا۔ ہر جگہ اسے ایک ہی جواب سن کر شام تک اپنی انتھک کوششوں کے باوجود بھی جاب نہ ملنے پر وہ مایوسی سے گھر کی راہ پر نکل چکی تھی۔ چونکہ شام بہت ہو گئی تھی اس لیے اندھیرا چھانے لگا تھا اور وہ اپنی سوچوں میں گم سڑک کے کنارے گھر کی طرف جا رہی تھی جب کچھ لڑکوں کی آواز نے اسے سوچوں سے نکال کر حال میں پھینکا۔ زرمینہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2 لڑکے نشے میں دھند لڑکھڑاتے زرمینہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کی لڑکھڑاتی چال اور آنکھوں سے ٹپکتی ہوش دیکھ کر زرمینہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ ارے چمک چلو، کیلے کیلے کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں بھی ساتھ لیتی چلو، ٹائم اچھا گزر جائے گا، ان 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ زرمینہ ان کی باتوں کو نظر انداز کیے تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک کے کنارے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ ان 2 لڑکوں نے جب زرمینہ کو اپنی بات کو سیریس لیتا نہ دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب زرمینہ نے انہیں پیچھے بھاگتے دیکھا تو اس نے بھی ہمت جمع کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں رک جا ورنہ تیرے ساتھ بہت برا کریں گے ہم، تیری لاش تک تیرے گھر والوں کو نہیں ملے گی، دوسرے لڑکے نے غصے سے کہا اور گالی دی۔ وہ بھاگتے بھاگتے زرمینہ کی سانسیں کڑنے لگی تھی اور اوپر سے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، کمزوری کے باعث اسے بھاگا نہیں جا رہا تھا، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے اسے بھاگنا تھا، اس لیے تمام ہمت جمع کیے وہ بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے ایک کار آتی دیکھی تو زرمینہ نے کار کو روکنے کا اشارہ کیا۔ کار میں موجود بیٹھے شخص نے جیسے سامنے کسی لڑکی کو اشارہ کرتے دیکھا تو بنا کچھ سوچے سمجھے سنسان سڑک پر کار روک دی۔ پلیز 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 بچا لیں مجھے، وہ لڑکے میرے پیچھے پڑے ہیں، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ زرمینہ نے روتے ہوئے اس لڑکے کے پیچھے چھپتے ہوئے اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھاما۔ اس لڑکے نے غصے سے سامنے دیکھا، 2 لڑکے لڑکھڑاتے ہوئے اس سے سمت آ رہے تھے جہاں زرمینہ اور وہ لڑکا کھڑے تھے۔ ابے وہ دیکھ، لگتا ہے اس لڑکی کا عاشق آ گیا۔ پہلے لڑکے نے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، چل بے پلٹی مار یہاں سے ورنہ دھلائی ہو جائے گی۔ دوسرے لڑکے نے پلٹتے ہوئے کہا تو اس کا ساتھی بھی الٹے قدم دور سے ہی واپس چلے گئے۔ اس سے پہلے وہ لڑکا زرمینہ سے کچھ کہتا، زرمینہ کی گرفت اس کے کندھے پر ڈھیلی ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے زرمینہ بے ہوش ہوتی زمین بوس ہو گئی۔ اس لڑکے نے زرمینہ کا وجود نیچے پڑا دیکھا تو اس کا نازک وجود باہوں میں اٹھائے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس لڑکے نے زرمینہ کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف دوڑا دی۔ آخر تم مجھے لے کر کہاں
کہاں جا رہے ہو؟ کچھ بتاؤ گے بھی؟ وجدان نے کب سے گاڑی میں سفر کرتے آہر جھنجھلا کر پوچھ لیا۔ بس آگے 10 منٹ کا راستہ، وہاں چل کر دیکھ لینا، ہیزر نے ڈرائیونگ پر نظر مرکوز کیے وجدان کو کہا۔ تم پچھلے 3 گھنٹے سے یہی بکواس کر رہے ہو ہیزر، آہر تمہارے 10 منٹ پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ کہ تمہارا کچھ غلط کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ وجدان نے حیرانگی سے ہیزر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شٹ اپ وجدان، تمہیں میں ایسا لگتا ہوں میں لڑکا ہوں؟ لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، لڑکوں میں نہیں۔ ہیزر نے وجدان کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اوکے فائن، اب کام کی بات پر آتے ہیں، بتاؤ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وجدان نے ہیزر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو ہیزر نے بس 10 منٹ کا کہہ کر بات ختم کر دی۔ کچھ وقت کی مزید مسافت کے بعد ہیزر وجدان کو مطلوبہ جگہ پر لے ہی آیا تھا۔ چل اندر بتاتا ہوں، ہیزر نے کار سے نکلتے ہوئے وجدان سے کہا تو وجدان ہیزر کے پیچھے چل دیا۔ ہیزر وجدان کو ایک چھوٹے سے گھر کے اندر موجود ایک کمرے میں لایا تھا جہاں ہر سو اندھیرا کا راج تھا۔ دن میں بھی وہ کمرہ اندھیرے میں نہایا ہوتا تھا۔ ہیزر نے دیوار کے ساتھ لگے بورڈ کی طرف لائٹس آن کر کے قدم بڑھائے جب اسے پیچھے سے وجدان کی آواز سنائی دی، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے لائٹس آن کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں اور کیا دکھانے؟ لائٹس آن ہوتے سامنے رسیوں سے باندھے وجود کو دیکھتے وجدان کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ یہ یہاں کیوں؟ تم یہاں لائے ہو اسے؟ وجدان نے حیرت سے سامنے کھڑے ہیزر سے پوچھا۔ ہاں میں لایا ہوں اسے اور اب یہ یہاں رہے گی جب تک ہمارا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا۔ میں عدیل شاہ کو اسی جگہ درد دینا چاہتا ہوں جہاں اس نے 10 سال پہلے ہمیں دیا تھا۔ ہیزر نے غصے سے سامنے کرسی پر رسیوں سے بندھی بے ہوش ماریہ کے وجود پر نظر ڈال کر وجدان سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہیزر؟ عدیل شاہ کے گناہ کی سزا ہم اسے نہیں دے سکتے، یہ تو تب بہت چھوٹی تھی، اسے تو اس کے باغ کے کالے کارناموں کے بارے میں پتہ تک نہیں ہوگا۔ وجدان نے ہیزر پر چلاتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ ہاں بتاؤ، تم کیسے مارو گے عدیل شاہ کو؟ کیا سزا دو گے اسے؟ ہیزر نے غصے سے وجدان کا بازو پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ کر کہا۔ کام ڈاؤن ہیزر پلیز ریلیکس۔ عدیل شاہ کو کب اور کیسے مارنا ہے وہ سب میں اچھی طریقے سے پلان کر چکا ہوں، لیکن اس معصوم کو میں بلی کا بکرا نہیں بننے دوں گا۔ ہون بھلے اس میں عدیل شاہ کہو، لیکن یہ لڑکی میری بھی جان کے وجود کا حصہ ہے۔ وجدان نے ہیزر کو تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو تم اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہیزر نے پوچھا۔ پہلے تم اسے اٹھا کر لے آؤ، میں گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوں، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ وجدان نے ایک نظر ماریہ پر ڈالتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ہیزر بھی ماریہ کو رسیوں سے آزاد کرتا اس کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھائے گھر سے لے آیا تھا جہاں وجدان گاڑی اسٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ ہیزر نے ماریہ کو بیک سیٹ پر لٹایا اور خود ماریہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وجدان نے گاڑی زن سے بھگا دی تھی۔ زرمینا کو جب ہوش آیا تو خود کو ایک وسیع کمرے میں بیڈ پر لیٹا پایا۔ اس نے آگے پیچھے نظریں دوڑائی تو اپنے پاس بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے اس لڑکے کو دیکھا جس نے اسے رات میں ان وحشی لڑکوں کی درندگی سے بچایا تھا۔ زرمینا اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی زرمینا نے بیٹھنے کی کوشش کی اس کا ہاتھ اس لڑکے کے بازو سے ٹچ ہوا تھا جس سے اس لڑکے کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دن بھر بھوکا رہنے اور مسلسل بھاگنے کی وجہ سے زرمینا کے جسم کا رواں رواں درد کر رہا تھا اور اوپر سے کمزوری، اس لیے اس کا بازو غلطی سے اس لڑکے سے ٹچ ہو گیا۔ تم جاگ گئے، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس لڑکے نے نیند سے بوجھل ہوئی آنکھوں سے زرمینا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، زرمینا نے ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ رات کو تم بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے تمہارے گھر کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اپنے گھر لے آیا تمہیں، اس لڑکے نے زرمینا کی جھجک کو نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ اور سوری، میں بھی پاگل ہوں، تم سے باتیں کرنے لگ گیا، تم یہیں بیٹھو، میں ناشتہ منگواتا ہوں، اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا اور بنا زرمینا کو کچھ کہنے کا موقع دیے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ میں ناشتہ کی ٹرے تھامے وہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے زرمینا کو انگلیاں مروڑتے ہوئے دیکھا، اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لیں، ناشتہ کر لیں، اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے زرمینا کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ زرمینا کو اب منع کرنے کے لیے کوئی جواب ہی سوچ نہیں رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں کھلا دیتا ہوں، اس لڑکے نے شرارت سے کہا تو زرمینا خود ہی ناشتہ کرنے لگ گئی تھی۔ ویسے میرا نام فہد شاہ ہے اور میں ایک بزنس مین ہوں، اور تم؟ فہد نے زرمینا کو ناشتہ سے انصاف کرتے دے کر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام زرمینا شاہ ہے، زرمینا نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ اوہ، مطلب کہ ہم دونوں شاہ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں؟ فہد نے مسکراتے ہوئے زرمینا سے پوچھا تو زرمینا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے تم رات کو اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ فہد نے زرمینا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو زرمینا کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے کھانے کی ٹرے سائڈ پر رکھ کر سارا قصہ بیان کر دیا۔ اوہ، تو تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، زرمینا کو دیکھتے فہد نے کہا۔ میں باہر نہ نکلتی تو کیا کرتی؟ گھر بیٹھ کر اپنے مفلوج باپ کا دکھ سے بھرا چہرہ دیکھتی یا بے بسی کی تصویر بنی اپنی ماں کو دیکھتی؟ زرمینا نے تلخی سے کہا۔ باہر میں اپنے ماں باپ کی تھوڑی مدد کرنے نکلی تھی تاکہ کچھ تو ہو، کسی نہ کسی بہانے میرے ماں باپ کو کچھ تو بوجھ کم ہو۔ میرے بابا نے ہم بیٹیوں کو بیٹا کہا تھا، وہی فرض پورا کرنے نکلی تھی میں گھر سے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ باہر کے مرد عورت کو دیکھتے ہی اپنی مردانگی دکھانے آ جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں عورت خود کو کیا محفوظ سمجھے گی جب اسے اپنی عزت بچانے کے لیے بھی ایک مرد کے سہارے
اشارے کی ضرورت پیش آئے گی؟ مردوں کی گندی سوچ سے بچنے کے لیے عورت کو مرد کا ہاتھ تھامنا پڑتا ہے، آخر کیوں یہ مرد ہر عورت کی عزت اپنے گھر کی عورتوں کی طرح نہیں کرتے؟ کیا ان مردوں کی مردانگی اپنی خواہش پوری کرنے تک محدود ہوتی ہے؟ اگر مرد ہر عورت کی عزت کرنے کا سوچ بھی لینا تو کتنی معصوم بچیاں زیادتی کا نشانہ بننے سے بچ جائیں۔ کتنے بے رحم مرد ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے کے۔ مرد اگر کسی لڑکی کی عزت کو تار تار کرنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لے کہ اگر اس لڑکی کی جگہ اس مرد کی اپنی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی تو کیا گزرتی اس پر، لیکن اتنا سوچتا ہی کون ہے؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ ہم جیسی غربت سے مجبور لڑکیاں گھر سے اپنے ماں باپ کی مدد کرنے نکلتی ہیں، لیکن اس معاشرے کے مردوں کی زیادتی کا نشانہ بن کر اخبار کے فرنٹ پیج کی زینت بن جاتی ہیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ لڑکی بد کردار تھی، اگر با کردار ہوتی تو گھر سے ہی نہ نکلتی۔ لیکن کوئی ہماری مجبوری نہیں سمجھتا، ہمیں نہیں سمجھتا۔ زرمینہ اپنے دل کے بڑاس نکال رہی تھی اور فہد اسے بس سن رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی کتنی بڑی باتیں کر گئی تھی جن کا جواب فہد کے پاس نہیں تھا۔ وہ بس نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح اپنے جیسے بے حس مردوں کے کارنامے سن کر اپنے مرد ہونے پر پچھتا رہا تھا۔ وجدان ماریہ کو اپنے گھر لایا تھا۔ گاڑی پورچ میں پارک کر کے وجدان نے بیک سائیڈ سے ماریہ کا بے ہوش وجود باہوں میں اٹھایا اور گھر کے اندر بڑھا۔ ہجر بھی گاڑی کو لاک کرتا وجدان کے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ بیٹا تم کسے اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہو؟ سامنے صوفے پر بیٹھی بیجان جاریہ بیگم میں سے جاریہ بیگم نے پوچھا۔ امی بتاتا ہوں، وجدان نے کہا۔ ہجر پانی لے کر آؤ، وجدان نے ماریہ کو سامنے والے صوفے پر لٹاتے ہوئے ہجر سے کہا تو ہجر پانی لینے کچن میں چلا گیا۔ ماریہ، بیجان کی نظر جیسے ماریہ کے وجود پر پڑی تو بے ساختہ ان کے منہ سے ماریہ کا نام نکلا تھا۔ جی بیجان، آپ کی بیٹی ماریہ، وجدان نے بیجان کے کندھے پر ہاتھ رکھے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی یہ حالت کیسے ہوئی وجدان؟ بیجان نے وجدان کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تب تک ہجر بھی پانی لے کر آ چکا تھا۔ بیجان وہ کچھ نہیں بیجان، ماریہ کو یہاں لانے کے لیے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑا، اس لیے بے ہوش ہے۔ اس سے پہلے ہجر انہیں سچ بتاتا۔ وجدان نے بات کو سنبھالا اور ہجر سے پانی کا گلاس لے کر پانی کے چند قطرے ماریہ کے چہرے پر ڈالے۔ کچھ ہی دیر میں ماریہ کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اپنی نیم و آدار آنکھوں سے ارد گرد کھلتی بند آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ ماریہ نے سر کو تھامتے ہوئے انجان وجود کو اپنے پاس دیکھے پوچھا۔ اٹھو، یہ لو پانی پیو، وجدان نے ماریہ کو اٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے سامنے کرتے کہا تو ماریہ نے جھجکتے ہوئے گلاس تھاما۔ پانی پی لو، پھر سب کچھ بتاتا ہوں، وجدان نے مسکراتے ہوئے ماریہ کے ہاتھ جس میں پانی کا گلاس پکڑا ہوا تھا اس کے منہ کے پاس لے جاتے ہوئے کہا تو ماریہ نے پانی پی لیا، یہ تمہاری امی ہے۔ وجدان نے ماریہ کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تو ماریہ شوق کی کیفیت میں کبھی وجدان کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اس عورت کو جسے اس کی ماں کہا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری امی تو بچپن میں انتقال کر گئی تھی، پھر بھلا یہ میری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ ماریہ نے روندی آواز میں کہا۔ اور تمہیں ایسا کس نے کہا ہے کہ تمہاری امی تمہارے بچپن میں انتقال کر گئی ہیں؟ وجدان نے ماریہ سے پوچھا۔ میرے پاپا نے کہا، اور میرے پاپا جھوٹ نہیں بولتے کبھی، ماریہ نے اعتماد سے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، وجدان نے کچھ سوچتے ہوئے ماریہ سے کہا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، ماریہ نے اب بیجان کو دیکھتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا تو بیجان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس سے بڑی اذیت اور بلا کیا ہوگی کہ اس کی اولاد کو اس کی ماں سے دور کر دیا جائے، اور اس ماں سے اس کی اولاد کو نہ صرف دور کیا جائے بلکہ اس سے مرا ہوا بھی اس کی اولاد کو تصور کروا دیا جائے کہ جس ماں کے لمس کے لیے اولاد تڑپ رہی ہوتی رہی، اس کی ماں زندہ ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو پیار نہ دے سکے۔ اچھا میری بات سنو، وجدان نے ماریہ کا چہرہ تھامے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری ماں ہے عدیل شاہ، تمہارے باپ کی بیوی، مجھے پتا ہے تمہارے لیے یہ حقیقت تسلیم کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ تمہارے باپ نے جو خاکہ تمہارے ذہن میں کھینچا وہ اتنی جلدی مٹ نہیں سکتا، مگر میری بات پر یقین کرو، بیجان تمہیں سچ بتا دیں گی، تم ان کے ساتھ جاؤ، وجدان نے ماریہ کو محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا تو ماریہ نے حیرت سے بیجان کو دیکھا۔ ماریہ تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، بیجان نے آپ اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے پیار سے کہا اور ماریہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ زینب اور عبیرہ دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ ہجر نظر جھکائے اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے کھڑا تھا اور وجدان ماریہ کو بیجان کے ساتھ جاتا دیکھ کر پرسکون صفحے پر بیٹھا۔ ہجر کیا ہوا، تمہیں یوں بت بنے کیوں کھڑے ہو؟ وجدان نے ہجر کو دیکھتے پوچھا۔ یار سوری، اگر تجھے میں نہ بتاتا تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی، میں جوش میں ہوش کھو بیٹھتا تھا، بس بدلے کی آگ تھی میرے دل و دماغ میں، ہجر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، غلطی ہونے والی تھی لیکن ہوئی تو نہیں نا، اور ویسے بھی کہتے ہیں انسان کو غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غصے میں کیا ہوا فیصلہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ وجدان نے ہجر کے کندھے پر ہاتھ تھینکس یار بڈی، سچ میں تو نے مجھے گنہگار ہونے سے بچا لیا۔ سچ کہتے ہیں سچا دوست ہونا بھی قسمت
کی بات ہوتی ہے، ہجر نے وجدان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ زینب اور عبیرہ بھی دور کھڑی وجدان اور ہجر کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہجر کے موبائل کی گھنٹی نے ہجر کی توجہ اپنی طرف کروائی تو ہجر نے وجدان سے ہلا کر موبائل پر دیکھا تو وہاں پر موجود شخص کا نمبر اسکرین پر جگمگاتا دیکھ ہجر ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں، ہجر وجدان کو کہتا کال اٹینڈ کرنے باہر گیا۔ ہیلو، ہاں بولو، کچھ پتہ لگا؟ ہجر نے مقابل سے بے چینی سے سوال کیا۔ یار پتہ تو فی الحال کچھ نہیں لگا، مگر مجھے کسی پر تھوڑا ڈاؤٹ ہے، بس اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے ہوئے تجھے بتاؤں گا، مقابل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا ڈاؤٹ؟ کیا تمہیں کچھ علم ہوا کس حوالے سے ان کے بارے میں؟ ہجر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ میرا وہم یا صرف ایک اندازہ بھی ہو سکتا ہے، میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے چند دن میں سارے رپورٹ تمہیں پہنچاتا ہوں میں، مقابل نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ میں مانتا ہوں آج کل کے مرد کہلوانے کے لائق نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جیسے پانچوں انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی ویسے ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اور بھی ان مردوں میں سے نہیں ہوں جن کا ذکر تم ابھی کر چکی ہو۔ فہد نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا پلیز آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی اور صبح بھی ہو گئی ہے، کیا خیال آئے ہوں گے ان کے دماغ میں؟ زرمینہ نے اپنا خدشہ فہد کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات بھی، چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، تم نیچے آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، فہد زرمینہ کو کہتا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد زرمینہ نیچے پورچ تک آئی تو فہد کال پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی فہد نے زرمینہ کو دیکھا کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آؤ بیٹھو، فہد نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ زرمینہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فہد نے زرمینہ کے سائڈ کا ڈور بند کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سڑک پر دوڑائی۔ تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ زرمینہ نے اتنے بڑے گھر صرف فہد کی موجودگی کو نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ماما پاپا کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئی تھے، مجھے میری خالہ نے پالا تھا، لیکن شاید اللہ کو میرے پاس کسی کو رکھنا مناسب نہ لگا تو میری خالہ بھی چند سال قبل ہارٹ اٹیک کے زیر اثر انتقال کر گئی، تب سے اکیلا ہی ہوں، فہد نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کو جواب دیا تو زرمینہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد فہد زرمینہ کو اس کے گھر لے آیا تھا۔ تم نہیں آؤ گے اندر؟ زرمینہ نے کار سے نکلتے ہوئے فہد سے پوچھا۔ تم نے بلایا ہی نہیں، آپ بلا لیا ہے تو ضرور آؤں گا، فہد نے مسکراتے ہوئے کار لاک کرتے ہوئے کہا اور دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زرمینہ نے گھر میں داخل ہوتے فائقہ بیگم کو آواز لگانی شروع کر دی۔ زری میری جان، تم آ گئی، کہاں تھی تم؟ پتہ ہے میرا دل کتنا بے چین تھا، مجھے لگا کہ تم بھی عبیرہ۔ فائقہ بیگم کی بات پوری ہونے سے پہلے زرمینہ نے ان کی توجہ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے فہد پر کروائی۔ بیٹا آپ؟ فائقہ بیگم نے حیرت سے فہد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی آپ جانتی ہیں انہیں؟ زرمینہ نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں زری، ان سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تھی راستے میں، کچھ دن پہلے میرا پرس پکڑ کر چور بھاگا تھا، تمہیں بتایا تھا میں نے، اس نے میرا پرس اس چور سے پکڑ کر مجھے دیا تھا، فائقہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو فہد بھی مسکرایا۔ لیکن تم اس کے ساتھ؟ فائقہ بیگم نے پوچھا۔ امی وہ ہوا یوں کہ پھر زرمینہ نے ساری بات فائقہ بیگم کو بتائی تو فائقہ بیگم نے نم آنکھوں سے فہد کو دیکھا۔ شکریہ بیٹا، تم نے میری بیٹی کی عزت بچائی، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہرگز ایسا نہیں کرتا، آج کل کے دور میں تو عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید رہنا پڑتا ہے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے، ویسے بھی عورت کی عزت سفید چادر کی ہوتی ہے، اگر اس پر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے تو 7 سمندر مل کر بھی اس داغ کو دھو نہیں سکتے۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری بیٹی کی نہ صرف عزت بچائی بلکہ اس کی حفاظت بھی کی، فائقہ بیگم نے تشکر سے فہد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ ایسا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ تو میرا فرض تھا، بس فرق اتنا ہے کہ ہر عورت کی عزت کی حفاظت کرنا ہر مرد اپنا فرض نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں تو بس میں نے بھی وہی کیا، فہد نے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو کل انہیں میرے آفس جاب کے انٹرویو کے لیے لے آئیے گا، مجھے سیکورٹی کی ضرورت ہے، اگر یہ وہ جاب کرنا چاہیں تو اور پلیز اسے میرا احسان مت سمجھیے گا، فہد نے کارڈ فائقہ بیگم کو پڑھاتے ہوئے کہا۔ فائقہ بیگم نے ایک بار پھر سے زرمینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس پاک ذات نے ان کی نہ صرف دعا قبول کی بلکہ زرمینہ کی عزت کی حفاظت بھی کی، اور بے شک دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن یہ زندگی میں رنگ لے آتی ہیں، کسی کی عزت بچا کر تو کسی کو موت کے منہ سے نکال کر۔ بیجان نے ماریہ کو اس کی عمر اور کچے دماغ کی وجہ سے سچ بتایا تو تھا، لیکن اتنا ہی جس میں اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ عدیل شاہ یعنی اس کے باپ نے آج سے 10 سال پہلے اپنی انا کی آڑ میں ایک ہنستی کھیلتی فیملی کو برباد کر دیا تھا۔ ماریہ تم آج سے میرے ساتھ ہی رہو گی، اپنی ماں کے ساتھ میں تمہیں ایک بار کھو چکی ہوں، دوبارہ نہیں کھونا چاہتی، بیجان نے ماریہ کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے کہا۔ مگر امی بابا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت بری سزا دیں گے، یہ دیکھیں ان کی بات نہ مان کر میں پارٹی میں گئی تھی تو انہوں نے سلگتی ہوئی راڈ میری کمر پر لگا دی تھی، ماریہ نے خوف سے کہتے ہوئے اپنی کمر کی طرف اشارہ کیا۔ شائستہ بیگم نے ماریہ کی بات سنتے ہی جیسے اس کی شرٹ کمر سے اوپر اٹھا کر دیکھا تو بے سختہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر چیخ نکلنے سے روکی تھی۔ ماریہ یہ کیا؟
شائستہ بیگم نے ماریہ کے کمر پر لال سرخ زخم دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ بابا نے سزا دی تھی مجھے؟ ماریہ نے برائی آواز میں کہا اور کمر پر شرط صحیح کی، بہت افسوس ہوا آج مجھے عدیل شاہ، تم ایک اچھے انسان اور شوہر تو نہ بن سکے لیکن ایک اچھے باپ بھی نہ بن سکے۔ تو ہے تم پر جس نے اپنے ہی خون پر اس قدر ظلم کیا، سوتیلا باپ بھی اس طرح نہ کرتا جس طرح تم نے سگے باپوں پر کیا۔ شائستہ بیگم نے دل میں تلخی سے عدیل شاہ کو مخاطب کیا، تم یہی رہو گی؟ میں وجی سے بات کرتی ہوں اور اب تمہارے باپ کو سزا دینے کا وقت آ چکا ہے، بہت کر لیا صبر، اب عدیل کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ شائستہ بیگم نے ماریہ کو کہا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب بات سنو ذرا، شائستہ بیگم نے زینب کو بلاتے ہوئے کہا۔ جی بھی جان کہیے، زینب نے کچن میں آتے ہوئے کہا، یہ ہلدی والا دودھ ماریہ کو پلاؤ اور یہ لو ٹیوب، یہ اس کی کمر پر آرام سے لگانا، مجھے وجی سے ضروری بات کرنی ہے ورنہ یہ کام میں خود کر لیتی، شائستہ بیگم نے زینب کو کہا۔ لیکن بھی جان ماریہ کو کیا ہوا ہے؟ زینب نے ٹیوب دیکھتے ہوئے کہا، تو کیونکہ وہ ٹیوب تو زیادہ جلے پر لگانے والی تھی، تم جاؤ ماریہ سے پوچھ لینا، وہ بتا دے گی۔ اور وجی کہاں ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ وجی تو باہر ہیزر کے ساتھ ہے، زینب نے شائستہ بیگم کی سنجیدہ شکل دیکھتے ہوئے وجدان کا بتایا اور بنا دوسرا کوئی سوال کیے دودھ کا گلاس اور ٹیوب اٹھائے ماریہ کے روم میں چلی گئی۔ وجدان میری بات سنو، شائستہ بیگم نے باہر لون میں خضر اور وجدان کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر کہا۔ جی بھی جان کہیے، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ وجدان نے شائستہ بیگم کے سنجیدہ شکل کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ وجدان، عدیل شاہ کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے، اس نے تو اپنی اولاد ماریہ تک کو نہیں بخشا، اب بس اگر اب بھی اسے اس کے انجام تک نہ پہنچایا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی جن کے ساتھ عدیل شاہ نے برا کیا۔ شائستہ بیگم نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے وجدان سے کہا۔ ماریہ کو کیا ہوا؟ عدیل شاہ نے ہیزر نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے بھی شائستہ بیگم نے عدیل شاہ کا بتایا کہ کس طرح اس بے حس باپ نے سلگتی راڈ سے اپنے خون کی کمر پر ضرب لگا کر اپنے بے حس ہونے کا ثبوت دیا۔ بی جان فکر نہ کریں، بس عدیل شاہ کے پاس کچھ ہی دن ہے زندگی کے، وہ جلدی اپنے انجام تک پہنچے گا، وجدان نے بی جان کو کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شائستہ بیگم بھی وجدان کے جاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ہیزر بھی جانے لگا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ ہیزر نے موبائل اسکرین پر دیکھا تو جگمگاتا نام دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ دوسری بیل پر کال پک کر لی گئی۔ ہیلو فہد، ہاں بولو، پتہ چلا کچھ؟ ہیزر نے فہد سے پوچھا۔ ہاں پتہ چل گیا ہے، تم یہاں آج اور تمہارے ابو کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، اس لیے آپ وہ فالج کے مریض ہیں، چل پھر نہیں سکتے۔ زری میرا مطلب زرمینہ اور تمہاری امی بھی ٹھیک ہیں تو بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فہد نے اپنی زبان پر قابو پاتے ہوئے اسے کرنٹ صورتحال بتائی۔ ٹھیک ہے، بس عدیل شاہ کو اس کے انجام تک پہنچا کر میں اور باقی سب پاکستان آ جائیں گے، تب تک تم ان کا خیال رکھنا۔ لیکن ہیزر، عدیل شاہ سے میرا بدلہ بھی بنتا ہے، تو میرے بغیر کیسے؟ فہد نے کہا۔ جب اسے مارنے کا وقت آئے گا تمہیں ضرور بلاؤں گا میں، کیونکہ عدیل شاہ تمہارا بھی گنہگار ہے، ہیزر نے فہد کو سمجھاتے ہوئے کہا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ وہ کب سے اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ وہ فہد شاہ کو کال کرے یا نہ کرے، لیکن پھر اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کارڈ سے نمبر دیکھ کر کال ملا دی۔ کال پہلی سے دوسری بیل پر اٹینڈ کر لی گئی۔ جی مس زرمینہ شاہ، تو کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے کال کی ہے تو یقیناً جواب مثبت ہی ہے، تو ایک کام کریں، کل آفس آ جائیں، وہاں بات کریں گے، اور اگر نہیں آ سکتی تو میں خود آ جاؤں گا لینے۔ فہد نے کال اٹینڈ کرتے زرمینہ کو بنا کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی ایک ہی سانس میں کہا۔ زرمینہ فہد کی فراٹے بھر جواب پر بس اتنا کہہ پائی، جی اوکے، تو پھر کل 11 بجے تک تیار رہیے گا، میں آ جاؤں گا لینے آپ کو، فہد نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرمینہ بس فون کو گھورتے ہی رہ گئی۔ عدیل شاہ سٹریس میں تھا کیونکہ اس سے کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا، اور اب وہ شراب کے نشے میں دھند اپنے سعودی عرب کے فارم ہاؤس میں بیٹھا دوسرے ہاتھ میں سگریٹ سلگائے کش پہ کش لگا رہا تھا کہ اس کے موبائل فون نے اپنی طرف اپنے مالک کی توجہ کروائی۔ موبائل اسکرین پر ان نون نمبر تھا۔ عدیل شاہ نے بنا سوچے کال پک کر لی۔ ہیلو، کون؟ عدیل شاہ نے نشے سے چور آواز میں کہا۔ پہچانا مجھے؟ یقیناً نہیں پہچانا ہوگا، آخر اتنے عرصے بعد اپنے بھتیجے سے جو بات کر رہی ہیں۔ چچا جی، وجدان نے مسکراتے ہوئے عدیل شاہ سے کہا۔ مقابل کی بات سن کر عدیل شاہ کا نشہ جھٹ سے اڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کون چاچا، کون بھتیجا؟ عدیل شاہ نے جان بنتے ہوئے کہا۔ او کم آن چاچا جی، چلے پورا تفصیلی تعارف کرواتا ہوں، میں آپ کے بڑے بھائی صلاح شاہ کا چھوٹا بیٹا وجدان شاہ، ہاجرہ صلاح شاہ کا بیٹا، زینب صلاح شاہ کا بھائی۔ آپ کچھ یاد آیا چاچا جی؟ وجدان نے عدیل شاہ کو مسکراتے ہوئے طنزیہ کہا۔ تو تم زندہ ہو؟ عدیل شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نہ صرف زندہ ہوں بلکہ آپ اپنا انتقام لینے کے لیے تیار بھی ہوں۔ اپنی ماں اور بہن کو تو لے آیا ہوں اپنے پاس، اور تمہاری بیٹی بھی اپنے اصل حقدار یعنی اپنی ماں شائستہ شاہ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وجدان نے بہت ہی آرام سے مسکراتے ہوئے عدیل شاہ پر بم پھوڑا۔
وجدان کی بات سنتے ہی عدیل شاہ کا رہا سہا نشہ اتر چکا تھا۔ واٹ نون سینس، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عدیل شاہ نے غصے سے کہا۔ آواز نیچے عدیل شاہ، میں کوئی بچہ نہیں رہا کہ تمہاری دیار سے ڈر جاؤں گا میں۔ وجدان شاہ نام ہے میرا، اور انتقام لینے کی آگ اپنے اندر جلا کر رکھی ہے جس میں اب تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ چاچا جی اب اپنی الٹی گنتی شروع کر لیں۔ یور ٹائم از اوور، اور اب میرا ٹرن ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے تم کہ کس قدر اذیت بری موت تمہارا مقدر بنے گی۔ سو ویٹ اینڈ واچ میرے پیارے چاچا جی، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسری جانب عدیل شاہ کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ یو بلڈی، نانا چچا جی گالی نہیں، ابھی تو سب سے بڑی بات بتائی ہی نہیں میں نے۔ تمہارے گودام میں جو آگ لگی ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ دا نے اینڈ اونلی آپ کے پیارے بھتیجے یعنی وجدان شاہ نے لگائی ہے۔ کیسا لگا میرا انتقام کا پہلا قدم پیارے چچا جی؟ وجدان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ وجدان شاہ، عدیل شاہ نے غصے سے موبائل کو دیوار پر مارتے ہوئے پاس پڑی شراب کی بوتلوں پر ہاتھ مارا۔ عدیل شاہ وجدان کی کال کے بعد فوراً ہی فلائٹ لے کر دبئی پہنچے تھے۔ عدیل شاہ کے نکلنے کے بعد ہی خضر نے فہد کو بھی فوری طور پر دبئی بلا لیا تھا، کیونکہ عدیل شاہ سے بدلہ لینا فہد کا بھی مقصد تھا۔ زرمینہ بھی فہد کی سیکورٹی کی جاب پوری ایمانداری اور لگن سے نبھا رہی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ اسے ان سب کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن فہد اسے گائیڈ کرتا رہتا تھا۔ فائقہ بیگم اور زرمینہ کی زندگی کچھ ہی دنوں میں پہلی والی حالت میں نہ صحیح لیکن کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ فہد بھی زرمینہ کو اتنی اہمیت دیتا تھا جس سے اسے یہ نہ لگے کہ وہ یہ سب کسی ہمدردی کے تحت کر رہا ہے۔ زرمینہ تم یہ 3 فائلز دیکھ لینا، مجھے آج رات ارجنٹ دبئی جانا ہے، تو تم یہ فائلز گھر لے جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہد نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے فائل زرمینہ کو تھمائی اور کرسی سے اٹھ گیا۔ دبئی خیریت تو ہے؟ زرمینہ نے پوچھا۔ خیریت کے لیے ہی جا رہا ہوں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اب سب اچھا ہی ہوگا۔ اپنا خیال رکھنا، اور ہاں میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے دعا بھی کرنا، اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ فہد نے زرمینہ کے گال تھپتھپا کر کہا اور اسے حیران پریشان کھڑا دیکھنے لگا۔ چلو تمہیں چھوڑ دوں گھر، پھر مجھے جانا بھی ہے، فہد نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور نیچے چل دیا۔ زرمینہ حیران پریشان اس کے پیچھے چل دی کیونکہ اسے فہد کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ تمہارا گھر آ گیا ہے۔ کچھ دیر کی مسافت طے کرنے کے بعد فہد نے زرمینہ کے گھر آ کے کار روکی تھی، لیکن اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اس کا کندھا ہلا کر کہا، اور سوچوں سے وہ باہر نکلی اور حال میں آئی۔ زرمینہ نے فہد کو دیکھتے ہوئے اٹک کر کہا اور گاڑی سے نکلنے لگی تو اچانک فہد نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ زرمینہ میری بات سنو، فہد نے زرمینہ کی کلائی تھامے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زرمینہ کو دوبارہ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ جی، زرمینہ نے اپنا ہاتھ فہد کے ہاتھ میں دیکھے ہوئے کنفیوز ہو کر کہا، ورنہ دل تو اپنی اسپیڈ سے کچھ زیادہ ہی تیز دھڑکنے لگا تھا۔ میرا انتظار کرو گی؟ فہد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کی بات زرمینہ سے پوچھ ڈالی تھی۔ مطلب؟ زرمینہ نے پوچھا۔ میں نے کہا تم میرا انتظار کرو گی آپ کی؟ فہد نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو زرمینہ پلکیں جھکا گئی۔ میں تمہیں آ کر کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میرا انتظار کرنا اور خصوصاً دعا کرنا کہ میں زندہ بچ کر آ جاؤں، فہد نے بے بسی سے زرمینہ کو کہا تھا، کیونکہ یہ تو جانتا تھا کہ یا تو عدیل شاہ بچے گا یا پھر وہ لوگ۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ زرمینہ نے تڑپ کر اس سے پوچھا تھا۔ میں آ کر تمہیں تسلی سے سب بتاؤں گا، اب تم جاؤ، اپنا اور آنٹی انکل کا خیال رکھنا اور دعا ضرور کرنا، فہد نے مسکراتے ہوئے کہا تو زرمینہ بنا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکل کر گھر میں چلی گئی تھی۔ فہد بھی تلخی سے مسکراتا ہوا گاڑی واپسی کے راہ پر ڈال چکا تھا۔ اگر عدیل شاہ میری زندگیوں میں نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا، فہد بس یہ سب سوچ سکتا تھا، کیونکہ جو قسمت میں لکھا ہوا اسے کون ٹال سکتا ہے۔ السلام علیکم مسٹر عدیل شاہ، کیسا رہا سفر؟ آئی ہوپ کہ شاندار رہا ہوگا۔ آخر اتنے رازوں سے پردہ جو اٹھا، خضر نے مسکراتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے عدیل شاہ کے پاس آتے ہوئے کہا۔ عدیل شاہ نے خضر کو دیکھتے ہوئے غصے سے دیکھا اور گریبان اس کا پکڑا۔ نو مسٹر عدیل شاہ، پبلک پلیس پر ذاتی دشمنی نہیں نکالی جاتی، تم زیادہ سمجھتے ہو اس چیز کو یار، خضر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس سے پہلے عدیل شاہ کچھ کہتا کسی نے پیچھے سے اس کی گردن پر سرنج لگا دی تھی، جسے دیکھتے ہی دیکھتے عدیل شاہ کا دماغ تاریکی میں چلا گیا تھا اور اس کا جسم بے جان ہو کر نیچے گرنے ہی والا تھا کہ خضر نے بر وقت اسے تھام لیا تھا۔ فہد اب اسے جلدی سے گاڑی میں ڈالو، ہمیں نکلنا ہوگا، اس سے پہلے اس کے چمچے آ کر یہاں مزید ہمارا ٹائم برباد کر دیں، خضر نے فہد سے کہا تو فہد گاڑی لینے چلا گیا۔ اگلے 5 منٹ میں خضر نے عدیل شاہ کے بے جان وجود کو گاڑی میں ڈالا اور فہد نے گاڑی کو اپنی منزل کی طرف دوڑا دیا۔ عدیل شاہ کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک حال نما اندھیرے کمرے میں زمین پر گرا پایا۔ ڈیمڈ، میں پھنس گیا انکل کے آئے بچوں کے جال میں، عدیل شاہ نے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ابھی تو صرف پھنسے ہو عدیل شاہ، ابھی تو تمہاری روح نے تمہارے جسم کو چھوڑ کر دوزخ کی طرف پرواز کرنا ہے، وہاں موجود
دیوار میں نصب اسپیکر سے وجدان کی آواز بھری تھی اور ساتھ میں دل جلانے والا کہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وجدان، تمہیں بھی مار ڈالوں گا اسی طرح جس طرح تمہارے باپ کو مارا تھا۔ عدیل شاہ نے غصے سے کہا، تم نے مارنے کی ناکام کوشش کی تھی میرے پیارے چچا جی، جس کی زندگی اللہ نے لکھی ہو اس کی زندگی تم جیسے شیطان کبھی نہیں لے سکتے، اسے زندہ ہے سلاح شاہ۔ وجدان نے طنزیہ قہقہ لگاتے ہوئے عدیل شاہ پر ایک راز کھولا۔ وہ زندہ کیسے؟ عدیل شاہ نے حیرت سے کہا، تم سے بدلہ لینے کے لیے زندہ ہے، میرے ابو تم جیسے شیطان کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ وجدان نے سرد لہجے میں کہا، یہ چھپ چھپ کر وار کرنے سے کہا ہوگا، ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ عدیل شاہ نے وجدان کے اسپیکر سے بڑھتی آواز پر طنز کرتے ہوئے کہا، اف چچا جی، ہمت کی بات نہ کریں، جو بندہ لاکھوں لوگوں کے سربراہ کو سرے عام بنا کسی کو بنک لگے چلتی پھرتی عوام کے سامنے تمہیں یہاں لا سکتا ہے، اس کی ہمت کا اندازہ تو اسی بات سے ہو جانا چاہیے نا آپ کو۔ وجدان نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، وجدان! عدیل شاہ نے غصے سے وجدان کا نام پکارا۔ چلیں آپ کی یہ تمنا میں پوری کر دیتا ہوں، کیونکہ مرنے والے کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اچانک کمرے کی لائٹس آن ہوئی اور تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا تھا جس میں نہ صرف وجدان بلکہ وجدان کے ساتھ ساتھ ہر وہ فرد اس کمرے میں داخل ہوا جو عدیل شاہ کے ڈسے ہوئے تھے۔ تم سب ایک ساتھ یہاں؟ عدیل شاہ نے سلاح شاہ، جاریہ بیگم، زینب، خضر، عبیرہ، ماریہ، فہد اور شائستہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بکھلا کر پوچھا، کیونکہ اب عدیل شاہ کو خطرے کی گھنٹی بجتے ہوئے دکھ رہی تھی۔ کیوں یہ والا سرپرائز اچھا نہیں لگا میرے پیارے چچا جی؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا، خیر پہلے تو میں انٹرویو آپ کا کروا دیتا ہوں، سب سے آخر بھول جو گئے ہوں گے آپ، ہم سب کو 10 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا نا۔ وجدان نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ ہے سلاح شاہ، تمہارا سگا بھائی، جس کی بیوی پر تم نے گندی نظر ڈال کر اس سے اس کی کل کائنات کو الگ کر دیا، ایک شوہر کو اپنی بیوی اور بیٹی سے الگ کر دیا اور اسے بستر مرگ تک پہنچا دیا تھا، لیکن وہی بات آ گئی ہے، کہتے ہیں نا جسے رب رکھے اسے کون چکھے، بس خدا نے ان کی زندگی لکھی تھی، تبھی آج یہ سلامت یہاں کھڑے ہیں۔ وجدان نے عدیل شاہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے جاریہ سلاح شاہ، تمہاری بھابھی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری دور شریک بہن، جس پر تم نے اپنی غلیظ نظریں ڈالی تھی اور ایک نہیں 2 پاک اور مقدس رشتوں کو پامال کیا تھا، بھابھی کی نہ صحیح کم از کم ایک بہن کی عزت رکھ لیتے۔ وجدان نے عدیل شاہ کو حقارت سے کہا تو عدیل شاہ نے حیرت سے وجدان کو دیکھا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بات تو صرف عدیل شاہ اور اس کا باپ جانتا تھا، وجدان کو کیسے پتہ چلا؟ او ہو، میں بھی نا، تم یہ سوچ رہے ہو نا مجھے یہ چھپی ہوئی بات کیسے پتہ چلی؟ میں بتاتا ہوں نا، میں یہاں آج تمہیں یہی سب بتانے اور ان کا انجام دکھانے کے لیے ہی تو لایا ہوں۔ مجھے یہ سب دادا جی کی ڈائری سے پتہ چلا تھا جو مجھے ان کے کمرے سے ملی تھی جب تم ہمیں برباد کر کے جا چکے تھے، یقین مانو تمہیں زندہ زمین میں گاڑنے کا دل کیا تھا میرا تب جب میں نے اس حقیقت کو پڑھا تھا۔ جاریہ بیگم کو بھی وجدان یہ سب انہیں یہاں لانے سے پہلے بتا چکا تھا، لیکن جو قیامت جاریہ بیگم اور سلاح شاہ پر اس حقیقت کو جان کر گزری تھی اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا، اور باقیوں کا تو تمہیں علم ہی ہے، کیونکہ یہ سب تو کچھ وقت سے تم سے مل ملا رہے تھے، لیکن یہ شخص اسے بھول چکے ہوں گے تم۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے فہد کے قریب آتے عدیل شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عدیل شاہ نے فہد کو دیکھ کر دماغ پر زور ڈالا تھا، لیکن بے سود جس انسان نے کسی رشتے کا پاس نہ رکھا ہو وہ بھلا اسے کیسے پہچانتا؟ یہ ہے تمہارا بڑا بیٹا فہد شاہ، تمہاری پہلی بیوی آئمہ عدیل شاہ کی اولاد، جسے تم نے بچپن سے ہی دھتکارا تھا اس کو اور اسے ہاسٹل میں شفٹ کر دیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد تمہیں اس کے مرنے کی خبر ملی تھی، لیکن وہ خبر محض ایک جھوٹی افواہ تھی جو تم سے بدلہ لینے کے لیے اڑائی گئی تھی۔ یاد ہے نا کس طرح بے دردی سے تم نے اس کے ہی سامنے، کیسے اس کی ماں کو تم نے جان سے مارا تھا، ایک بچے کے سامنے اس کی ماں کو مار کر تم نے اسے یتیم کر دیا تھا، کیونکہ باپ تو تم کبھی کسی کے بنے ہی نہیں تھے۔ وجدان نے عدیل شاہ کو دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا تو فہد کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گرا تھا۔ عدیل شاہ شوق کی کیفیت سے سب کو ٹٹکی باندھے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج اسے ایک کے بعد ایک حیرت انگیز باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ اس سے پہلے عدیل شاہ اسی کیفیت میں رہتا، وجدان نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ عدیل شاہ وجدان کے مکے سے زمین بوس ہو چکا تھا۔ تم نے ہر رشتے کو پامال کیا ہے، ہر انسان کی زندگی اجیرن کی ہے، اور تجھے کیا لگتا ہے تو بچ جائے گا؟ نہیں عدیل شاہ، بالکل بھی نہیں، تجھے آج اپنے سارے ظلموں کا بدلہ چکھنا ہوگا۔ وجدان نے عدیل شاہ کو اس کے کالر سے پکڑ کر زمین سے اٹھا کر غصے سے کہتے ہوئے دوبارہ ایک مکہ اس کے منہ پر جڑا تھا، جس کی وجہ سے عدیل شاہ کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ فہد، سب لیڈیز کو باہر لے کر جاؤ۔ وجدان نے عدیل شاہ کو لے کر پکڑتے ہوئے
عدیل شاہ کے کالر کو پکڑتے ہوئے کہا فہد کو، مگر وجدان میں نے کہا باہر لے کر جاؤ۔ فہد کے کچھ کہنے سے پہلے وجدان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا تو فہد اس کے غصے سے خوف کھا تھا، سب لیڈیز کو باہر نکلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ فہد کے اشارے اور وجدان کے غصے کی وجہ سے کسی بھی عورت نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے باہر قدم نکالے۔ امی مجھے لگتا ہے وجدان بھیا بابا کو بہت برا والا ماریں گے۔ ماریہ نے اپنے ذہن کے مطابق وجدان کے غصے کو یاد کرتے ہوئے شائستہ بیگم کو کہا، تمہارے باپ نے کام ہی ایسے کیے ہیں میری جان کہ اس کے لیے دوزخ بھی بہت کم سزا ہوگی۔ شائستہ بیگم نے حقارت سے کہا، مگر امی بس چپ چاپ چلو یہاں سے، تمہارے باپ کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، تمہارے باپ نے یہی بویا تھا اس لیے اب اسے یہی کاٹنا پڑے گا۔ شائستہ بیگم نے ماریہ کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑتے باقی لیڈیز کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ بہت غلط کیا تم نے عدیل شاہ، بہت غلط، وجدان نے غصے سے کہتے عدیل شاہ کے پیٹ پر مکہ مارا جس سے عدیل شاہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ تو نے میرے ابو کو مارنے کی کوشش کی، وجدان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے عدیل شاہ کے پیٹ میں لات ماری۔ تو نے مجھ پر تیزاب ڈال کر میری شکل مجھ سے چھین لی، وجدان نے کرب سے کہتے ہوئے بنا عدیل شاہ کو سنبھلنے کا موقع دیے اس کا سر پکڑ کر دیوار میں مارا۔ بہت شوق ہے نا تجھے عورتوں پر گندی نظر ڈالنے کا، نکالتا ہوں تیرا یہ شوق بھی آج میں نکالتا ہوں۔ وجدان نے عدیل شاہ کو کہتے اس کی آنکھ پر پہ در پہ 2-3 حکے مارے تھے جس کی وجہ سے اسے اس آنکھ سے دھندلا نظر آنے لگا تھا، ساتھ ہی دلہراش عدیل شاہ کی چیخیں نکلی تھی۔ فہد، وجدان نے فہد کو آواز دی تو فہد بھی اپنا غبار نکالنے حاضر ہو چکا تھا۔ تم اپنا غصہ نکالو، تب تک میں چاچا جی کی مہمان نوازی کا دوسرا کام سر انجام دیتا ہوں، وجدان نے اپنا ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے تھوڑی دور الماری میں کچھ ٹٹولنے لگا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا تھا عدیل شاہ، فہد نے بھی غصے سے کہتے ہوئے عدیل شاہ کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ تم نے میرے سامنے میری ماں کو مار دیا، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے یتیم کر دیا۔ ارے باپ تو تم کبھی بنے ہی نہیں تھے، لیکن مجھ سے میرا اکلوتا رشتہ میری ماں بھی چھین لی تم نے، ذرا خوف نہیں آیا تمہیں اوپر بیٹھی ذات کا، بولو۔ فہد نے کرب سے کہتے ہوئے عدیل شاہ پر مکے اور تھپڑوں کی برسات کر دی۔ تمہیں آج اذیت ناک موت دوں گا جس طرح میری ماں کو تم نے دی تھی، آخر تمہیں بھی پتہ چلی زندہ انسان سے اس کی ایک سانس چھیننے سے اس انسان پر کس قدر قیامت ٹوٹتی ہے۔ فہد نے عدیل شاہ کو کہتے ہوئے اسے پاس پڑی کرسی پر دھکا دیا تھا۔ عدیل شاہ کرسی سمیت نیچے گرنے سے بچا تھا۔ پھر وجدان نے رسی لے کر عدیل شاہ کے ہاتھ کرسی کے دونوں سائڈ باندھے تھے۔ افضل صاحب اور صلاح شاہ خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھ رہے تھے، کیونکہ آج جو کچھ عدیل شاہ کے ساتھ وہ کر رہے تھے وہ سب عدیل شاہ کے اعمال کا اور زیادتیوں کا ہی نتیجہ تھا۔ فہد نے پاس پڑی ٹیبل سے کٹر اٹھایا جو ابھی بھی وجدان نے لا کر رکھا تھا اور عدیل شاہ کے ایک ایک کر کے ناخن اس کی انگلیوں سے کھینچنے لگ گیا۔ جس قدر فہد بے دردی سے ناخن کھینچتا، عدیل شاہ کی دلخراش چیخ اس سے زیادہ تیز ہوتی۔ آخر کار فہد نے عدیل شاہ کے ہاتھوں کے ناخن کٹر کی مدد سے کھینچ ہی دیے تھے۔ اب پتہ چلا کیسے درد اور اذیت ہوتی ہے، اس طرح بالکل اسی طرح میری ماں چیخی تھی جب تم نے اس کے پیٹ میں چھریاں ماری تھی۔ میں بھی مار سکتا تھا لیکن نہیں، اتنی آسانی سے نہیں مارنا تمہیں، فہد نے عدیل شاہ کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا جو ابھی تک درد کی وجہ سے بلبلا رہا تھا۔ اب تمہاری باری ہے باڈی، فہد نے مسکراتے ہوئے وجدان سے کہا اور خود عدیل کے آگے سے اٹھ گیا۔ جی تو میرے پیارے چچا، ان آنکھوں سے ہی میری امی پر گندی نظر ڈالی تھی نا آپ نے، وجدان نے عدیل شاہ کو گھورتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایک سوئی نما لمبی باریک چیز ایک ہی لمحے میں عدیل شاہ کی دائیں آنکھ میں ڈال دی۔ عدیل شاہ کی دل دہلا دینے والی چیخ اس کمرے میں گونجی اور ساتھ ہی خون پانی کی طرح عدیل شاہ کی آنکھ سے بہنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا، عدیل شاہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایسا تو تب تم کرو گے نا جب ہم تمہیں آج ایسا کرنے کے لیے چھوڑیں گے، وجدان نے کہتی ہی ایک زوردار کہکا لگایا تھا جس میں فہد کا کہکا بھی شامل تھا۔ پلیز مجھ پر اعتبار کرو، میں وعدہ کرتا ہوں اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، مجھے ایک موقع دے دو، بخش دو مجھے۔ پیارے چچا جی، کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہوتا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کریں، پہلی گولی مس ہو گئی تھی اور میں اتنا پاگل ہرگز نہیں ہوں کہ تمہیں بندوق تھما دوں۔ اور جہاں تک رہی بات بخشنے کی، تو تم نے میری ماں پر گندی ڈالی نظر، پہلے ان کی عزت کو بخشا تھا، فہد کی ماں کو بے دردی سے مارتے ہوئے وقت انہیں بخشا تھا، میری ماں کو سارے عام پارٹیز میں ڈانس کرواتے وقت بخشا تھا اسے، میرے باپ پر گولی چلاتے وقت اور مجھ پر تیزاب ڈالتے وقت بخشا تھا ہمیں، نہیں نا؟ تو پھر تم کس طرح یہ امید رکھ سکتے ہو کہ ہم تمہیں بخش دیں گے؟ بالکل بھی نہیں، آج سزا کا دن ہے اور تمہیں ہم سزا دے کر رہیں گے۔ فہد، وجدان نے غصے سے عدیل شاہ کو کہتے ہوئے فہد کو آواز دی۔ فہد نے وجدان کی آواز پر سر ہلایا تھا اور پھر پاس پڑی پیٹرول سے بھری کین اٹھا کر اس میں موجود پیٹرول کو عدیل شاہ پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ نہیں نہیں، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، عدیل شاہ کے نتنوں جیسے ہی پیٹرول کی بو گئی اس نے منت کرنی شروع کر دی تھی، لیکن بسود اب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ عدیل شاہ کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔
اور ویسے بھی ایک عام کہاوت ہے کہ اب پچھتاوے کا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ عدیل شاہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ برا کر چکا تھا۔ وجدان نے فہد کے پیٹرول چھڑکنے کے بعد اپنی جیب سے ماچس نکالی اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر ماچس کی ڈبیا سے تیلی نکالی اور اسی ڈبیا سے رگڑ کر اس کا شعلہ بھڑکایا اور وہ پتیلی ایک ہی لمحے میں عدیل شاہ پر پھینک دی اور دیکھتے دیکھتے آگ نے عدیل شاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور عدیل شاہ بس چیختا چلاتا رہ گیا اور وہ آگ عدیل شاہ کو دنیاوی آگ سے نکال کر دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلنے کے لیے لے جا چکی تھی۔ عدیل شاہ کے جسم کو یوں جلتا دیکھ وجدان نے ساتھ وہاں موجود نفوس کے دل میں ٹھنڈک اتری تھی اور عدیل شاہ اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ بے شک برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور یہ بات آج وجدان اور اس کے ساتھیوں نے ثابت کر دی تھی۔ بے شک اس موقع پر مرد بے بس ہو، اپنی عزت اپنے گھر کی عورت کو بچا نہ پایا ہو، لیکن مرد کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی عزت کسی اور کے ہاتھوں نیلام ہو، اس لیے وہ ہمت جمع کرتا ان نامرد اور درندوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جس نے اسے اس کے گھر کی عزت پر میلی نگاہ اٹھائی تھی۔ وجدان، فہد، افضل صاحب اور سراج شاہ عدیل شاہ کو جلانے کے بعد شاہ ہاؤس پہنچے جہاں گھر کی خواتین ان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ عدیل شاہ کو مار دیا تم لوگوں نے؟ سب کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جاریہ بیگم نے اشتیاق سے سراج شاہ سے پوچھا، لیکن سراج شاہ شائستہ بیگم اور ماریہ کے سامنے نظریں تک اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ جو بھی عدیل شاہ نے جتنا بھی برا کیا ہو، لیکن وہ سب ایک عورت کے شوہر اور ایک بچی کے باپ کو مار کر اس کا قتل کر کے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس نے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتا ہے، آپ کیوں نظریں جھکائے مجرم کی طرح کھڑے ہیں؟ شائستہ بیگم نے آگے بڑھ کر سراج شاہ کے روبرو ہو کر کہا تو سراج شاہ نے گردن اٹھا کر اپنے سامنے موجود عورت کو دیکھا جس نے نہ صرف اپنے شوہر کی بے وفائی سہی تھی بلکہ اپنی اولاد کا دکھ بھی دیکھا تھا۔ آج سے کوئی روئے گا نہیں اور کوئی بھی اس شخص کا ذکر نہیں کرے گا، سمجھ گئے صاحب؟ شائستہ بیگم نے اونچی آواز میں کہا۔ اب سب آرام کرو، جا کر صبح ہم نے پاکستان جانا ہے۔ افضل صاحب ٹھیک تو ہو گئے ہیں لیکن انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا چکمہ دے کر فہد کے ساتھ یہاں تشریف لا چکے ہیں، اس بات پر الگ سے کلاس ہونی ہے آپ کی افضل بھائی فائقہ باجی کے ہاتھوں۔ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرائے اور ایک ایک کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب حال میں صرف شائستہ بیگم اور فہد موجود تھے۔ فہد نظر جھکائے کھڑا تھا جبکہ شائستہ بیگم اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں نیچے لٹکایا ہوا ہے تم نے؟ شائستہ بیگم نے پوچھا۔ شائستہ بیگم کی آواز پر فہد نے جڑ سے سر اٹھایا اور اپنے ارد گرد دیکھا کہ کہیں وہ کسی اور کو تو نہیں دیکھ کر کہہ رہی، لیکن کسی کو موجود نہ پا کر دوبارہ سوالیہ نظر سے شائستہ بیگم کو دیکھا۔ جی ہاں، تم سے کہہ رہی ہوں، شائستہ بیگم نے فہد سے پوچھا۔ کچھ نہیں، فہد نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو فہد، آئمہ کے ساتھ اور میرے ساتھ دونوں کے ساتھ عدیل شاہ نے بے وفائی اور دھوکہ کیا تھا، اس کے کیے کی سزا تمہیں نہیں دوں گی میں، کیا تم مجھے اپنی ماں کی حیثیت سے قبول کرو گے؟ شائستہ بیگم نے فہد کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو فہد بنا کچھ لمحے کی دیر کیے شائستہ بیگم کے گلے لگا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے یتیم رکھا، ماں باپ کا پیار نہیں دیا، میری ماما کو میرے سامنے مار دیا اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ ہر وقت حالمہ ماں کی محبت ان کے لمس کے لیے تڑپا ہوں میں، اب مجھے میری ماں مل رہی ہے تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ فہد نے روتے ہوئے شائستہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے کہا تو شائستہ بیگم نے فہد کی کمر تھپ تھپائی۔ اچھے بچے روتے نہیں ہیں، چلو شاباش چپ ہو جاؤ۔ شائستہ بیگم نے فہد کے آنسو صاف کیے لیکن ان کا دل خون بے آنسو رو رہا تھا کیونکہ عدیل شاہ نے اچھا نہیں کیا تھا۔ اب جب آرام کرو، صبح پاکستان جانا ہے، شائستہ بیگم نے فہد کا گال تھپ تھپا کر کہا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ فہد بھی مسکراتے ہوئے کمرے میں چلا گیا کیونکہ آج اسے ماں ملی تھی جس کی محبت کے لیے وہ نہ جانے کب سے تڑپ رہا تھا۔ صبح کی فلائٹ سے دبئی سے پاکستان لینڈ ہو چکے تھے اور اب سب ایئرپورٹ پر کھڑے اس مشکل میں گرفتار تھے کہ آگے کیا کیا جائے۔ فہد، زرمینہ کو کال کر کے پوچھو وہ کہاں ہے اس وقت۔ افضل صاحب نے پریشانی سے فہد کو کہا تو فہد نے سر کو ہلاتے ہوئے جیب سے موبائل نکال کر زرمینہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک سے دوسری بل پر کال اٹھا لی گئی۔ کال پک ہوتے فہد نے موبائل کو اسپیکر پر کیا۔ ہیلو زرمینہ، کیسی ہو؟ فہد نے کال پک ہوتے زرمینہ سے پوچھا۔ فہد، آپ آ گئے پاکستان سے کیا؟ زرمینہ نے فہد کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ جی آ گیا ہوں، فہد نے تحمل سے جواب دیا۔ فہد، آپ پلیز جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں، بابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، میں اور ماما انہیں ہاسپٹل لائے ہیں، ڈاکٹر ان کی حالت بہت خراب بتا رہے ہیں اور 2 دن سے ہمیں ان سے ملنے بھی نہیں دیا۔ زرمینہ نے روتے ہوئے فہد سے کہا تو وہاں موجود ہر شخص کا دل دکھا تھا، خاص کر عبیرہ اور افضل صاحب کا۔ تم پریشان نہ ہو، میں آتا ہوں۔ فہد نے افضل صاحب اور عبیرہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو زرمینہ کو کہتا ہوا کال کاٹ چکا تھا، اب سب گھر چلے، میں انہیں افضل ہاؤس لے کر آتا ہوں۔ فہد نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا مگر فہد ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی، ہاسپٹل میں کوئی تماشا نہ بنے، اس لیے ہمیں گھر میں بیٹھ کر ہی سارا معاملہ سلجھانا چاہیے۔ جاؤ فہد، تم لے کر آؤ انہیں اور آپ افضل بھائی اپنی بیوی اور بیٹی کو منانے کی ترکیب ڈھونڈیں۔ اس سے پہلے افضل صاحب کوئی نئی بات کہتے شائستہ بیگم نے افضل صاحب کو کہتے ہوئے فہد کو حکم دیا، جس پر فہد گاڑی لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل چکا تھا اور باقی کے نفوس گھر کی جانب روانہ ہو چکے تھے جبکہ افضل صاحب کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ منہ پر 12 بج چکے تھے، آخر بیوی اور بیٹی کی ناراضگی کا مسئلہ تھا۔
زرمینہ فہد نے ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہوئے مطلوبہ جگہ پہنچا تھا جہاں زرمینہ اور فائقہ موجود تھی، لیکن اس وقت آئی سی یو کے سامنے موجود ٹیبل نما بنی کرسیوں میں صرف زرمینہ بیٹھی ہوئی تھی، جو نہ جانے نیچے زمین میں نظر جھکائے کیا دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فہد کے آواز دینے پر زرمینہ نے اپنے آنسوں سے تر چہرہ اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا جہاں فہد کھڑا تھا۔ زرمینہ کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی۔ فہد کو دیکھتے ہی زرمینہ دوڑ کر فہد کے قریب آئی اور اس کے گلے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ فہد کے گلے لگی روتی رہی اور فہد تو شوق سے اپنا گلے لگے دیکھ کر وہ اسے محسوس کر رہا تھا کہ اچانک وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ زرمینہ ریلیکس، تم رو کیوں رہی ہو؟ فہد کا دل دکھا تھا اسے یوں روتا دیکھ کر، اس لیے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے پوچھا فہد وہ بابا۔ زرمینہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی اور پھر سے رونے لگی۔ زرمینہ کام ڈاؤن، ایسے نہیں روتے، میری طرف دیکھو۔ فہد نے زرمینہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالی میں لیتے ہوئے کہا، تو زرمینہ نے اپنی نظر اٹھا کر فہد کو دیکھا۔ چلے میرے ساتھ گھر، اور آنٹی کہاں ہیں؟ انہیں بھی کہیے گھر چلنے کو۔ فہد نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے تحمل سے کہا تو عبیرہ نے سوالیہ نظر سے فہد کو دیکھا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، گھر چلیں، وہاں سب بتاتا ہوں میں۔ آنٹی پلیز میری بات مانیں، گھر چلیں میرے ساتھ۔ فہد نے زرمینہ کو کہتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر کھڑی فائقہ کو کہا جو ابھی واش روم سے آئی تھی اور فہد اور زرمینہ کی بات سن چکی تھی، اس لیے فہد فائقہ کو کہہ رہا تھا۔ زرمینہ نے فائقہ بیگم کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں میں چلنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ فائقہ بیگم اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اگر فہد گھر چلنے کا کہہ رہا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی، اس لیے دونوں چپ چاپ فہد کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکلی تھی اور کار میں بیٹھ گئی تھی۔ آئیے، فہد نے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے دونوں کو کہا تھا تو وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر جہاں وہ خوشی ہوئی تھی وہاں ایک عجیب سا دکھ بھی ہوا تھا، شاید نہ بتانے کا دکھ۔ گھر میں موجود حال میں سب لوگ تشریف فرما تھے، جن میں افضل صاحب اور عبیرہ بھی تھی۔ عبیرہ میری بچی، فائقہ بیگم نے افضل صاحب کو اگنور کرتے ہوئے عبیرہ سے کہا تھا۔ امی عبیرہ بھی اپنی ماں کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئی تھی، آخر اتنے ٹائم کے بعد اپنی ماں سے ملی تھی۔ فائقہ بیگم کے گلے لگی خاموشی آنسو بہا رہی تھی۔ امی میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے کچھ نہیں کیا تھا امی، مجھے دھوکے سے، عبیرہ نے روتے ہوئے فائقہ بیگم کو کہا تو فائقہ بیگم نے عبیرہ کو دوبارہ گلے سے لگا لیا تھا۔ بس چپ ہو جاؤ عبیرہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، گزرا پرانے مردوں کو کھانے سے کچھ نہیں ملتا، پرانی باتیں جتنی یاد کی جائیں گی اتنی تکلیف دیتی ہیں، بہتر یہی ہے کہ پرانی باتوں کو بھلا دیا جائے مگر اسے سبق لے کر، تاکہ وہ غلطی دوبارہ ہم سے سرزد نہ ہو اور ہم دوبارہ اس امتحان میں نہ پڑیں جس سے ہم اتنی مشکل سے نکلے تھے مگر سبق حاصل نہ کر سکے۔ جو ہو گیا بھول جاؤ، آپ اپنے حال اور مستقبل کا سوچو میری جان۔ فائقہ بیگم نے عبیرہ کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ عبیرہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس کے بعد عبیرہ سے زرمینہ گلے ملی تھی۔ فائقہ بیگم عبیرہ سے مل کر شائستہ بیگم اور جاریہ بیگم کے پاس آئی تھی اور ماضی کے حالات پر افسوس کرنے کے بعد ان کے دوبارہ ملنے پر خوش ہوئی تھی۔ زرمینہ بھی ایک ایک کر کے سب سے ملی تھی، لیکن جانے کیوں ہزر اسے اپنا سا لگا تھا۔ تبھی وہ کب سے ٹکٹکی باندھے ہزر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زری، اب تم نظر لگاؤ گی مجھے؟ ہزر نے زرمینہ کے دیکھنے پر چوٹ کرتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا تو زرمینہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ کیا ہوا، بری لگی میری بات؟ سوری، میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ ہزر نے زرمینہ کو نظر جھکائے دیکھا تو اس کے پاس آ کر نرمی سے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ زرمینہ نے ہزر کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے گھبراتی کیوں ہو، کوئی غیر نہیں ہو، تمہارا بڑا بھائی ہوں میں۔ ہزر نے مسکراتے ہوئے زرمینہ پر ایک نیا انکشاف کیا۔ ہزر کی بات سن کر زرمینہ نے حیرت سے پہلے ہزر کو پھر سامنے موجود اپنی بہن اور ماں کو دیکھا تھا، جنہوں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی اور ہزر کی بات کو صحیح اقرار دیا۔ زرمینہ کسی کو کچھ کہے بنا ایک ہی لمحے میں اپنے کمرے کی طرف پلٹی تھی۔ کیا ہوا زری، پلیز ناراض نہ ہو مجھ سے، میری بات تو سنو، میری مجبوری تھی زری، پلیز میری بات تو سن لو۔ ہزر زرمینہ کے پیچھے اسے پکارتا رہا، لیکن بسود زرمینہ ہزر کی باتوں کو اگنور کرتی کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ ہمیں سمجھائیں نا زری کو، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میری مجبوری تھی زینب، تم جانتی ہو نا میں نے سب کن حالات میں کیا۔ بابا آپ اب جانتے ہیں نا، پلیز وجدان زرمینہ کو سمجھاؤ نا۔ عبیرہ تم تو میری بہن ہو نا، تم نے مجھے معاف کر دیا، پلیز زری کو سمجھاؤ، اس کی بے روحی برداشت نہیں ہوگی مجھ سے، آپ سب جانتے ہیں میرے دل کے قریب تھی وہ، میں کیا کروں امی؟ ہزر نے روتے ہوئے ایک ایک کر کے سب کو امید سے کہا تھا۔ زرمینہ کی بے روحی نے ہزر کے دل پر خنجر چلائے تھے، لیکن زرمینہ بھی اپنی جگہ درست تھی، آخر بھائی کی محبت کے لیے وہ بھی تڑپی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کو یہ عبیرہ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کا بھائی بھی ہے۔ عبیرہ تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہزر کی اور اس کے گھر والوں کی غلطی کو معاف کر چکی تھی، مگر زرمینہ کو ٹائم چاہیے تھا۔ فکر نہیں کرو ہزر، میں اور عبیرہ بات کریں گے زرمینہ سے۔ فکر نہیں کرو ہزر، میں اور عبیرہ بات کریں گے زرمینہ سے۔ وجدان نے ہزر کو دلاسا دیا۔ سچ میں تم اس سے کہنا معاف کر دے، مجھے غلطی ہوئی ہے مانتا ہوں، لیکن اپنی غلطی کا خمیازہ میں اپنی بہنوں کو دگنی محبت دے کر کروں گا، بس ایک بار زری مجھے معاف کر دے۔ ہزر نے کہا، چلو سب آرام کر لو، تھک گئے ہوں گے سب۔ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کمرے میں چلے گئے۔
بیگم میری بات تو سنیں۔ فائقہ بیگم کمرے میں جانے لگی جب افضل صاحب نے فائقہ بیگم کو کہا ہم تھک چکے ہیں افضل صاحب۔ فائقہ بیگم افضل صاحب کے دوسری جانب سے گزرتے ہوئے کہنے لگی سوری نا بیگم، غلطی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بھی تو نہیں تھا، فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہمیں ایسی حالت میں آپ جانے نہیں دیتی، اس لیے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے ہاسپٹل سے ہی دبئی چلے گئے تھے ہم۔ آخر وہ کام بھی ضرور تھا۔ افضل صاحب نے فائقہ بیگم کو دیکھتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ آپ کب سے ٹھیک ہو چکے ہیں؟ فائقہ بیگم نے افضل صاحب کی بات کو اگنور کیے پوچھا۔ دبئی جانے سے ایک ہفتہ پہلے تھوڑی طبیعت سنبھل چکی تھی، پھر سلار کی اچانک کال آئی تھی اور اس نے سب بتایا مجھے، اور اس کے بعد فہد کے ساتھ مل کر یہ سب کیا میں نے۔ افضل صاحب نے گردن جھکائے کہا فائقہ بیگم اتنا کہتی بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، اب معاف کر بھی دیں بیگم۔ افضل صاحب نے بیڈ پر فائقہ بیگم کے قریب بیٹھتے کہا ہمیں نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں، گڈ نائٹ۔ فائقہ بیگم سنجیدگی سے کہتی لائٹس بند کرنے کا اشارہ کر کے لیٹ چکی تھی۔ افضل صاحب بھی بے بسی سے بیڈ سے اٹھے اور لائٹس آف کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے آپ کو معاف کر دیا افضل صاحب، آخر آپ کا جانا بھی ضروری تھا، مگر اتنی آسانی سے تو ہم نہیں مانیں گے، فائقہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا اور نیند کی وادی میں چلی گئی۔ زرمینہ اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے زمین بوس بیٹھی تھی، کسی سوچوں میں گم تھی۔ جب دروازہ بجا بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے دروازہ کھولا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابیرہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ چونک گئی تھی، کیونکہ ابیرہ کے ساتھ ہیزر وجدان بھی تھا۔ جی کہیے، زرمینہ نے روٹھے پن سے پوچھا۔ اندر تو آنے دو زری، ابیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمرے میں داخل ہو گئی، وجدان بھی ہیزر کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں بیٹھو زری، ابیرہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زرمینہ کو کہا تو زرمینہ اس کے پاس بیٹھ گئی، ہیزر سامنے موجود کرسی پر، جبکہ وجدان زرمینہ کے دائیں طرف بیٹھا تھا۔ زری جو بھی اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب خیالات کے ذریعے اثر ہوا تھا۔ بھائی دور ہوئے ہم سے تو اس میں بھی عدیل شاہ کا قصور تھا، تمہیں پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ پھر ابیرہ نے سارا ماضی زرمینہ کے سامنے کھولا، اور جب زرمینہ کو ساری حقیقت کا علم ہوا تو اسے خود پر غصہ آیا کہ کیسے اس نے بے رخی دکھائی، جبکہ ہیزر نظر جھکائے کرسی پر بیٹھا خاموش تماشا بنا ہوا تھا۔ ابیرہ کی ساری بات سننے کے بعد زرمینہ بیڈ سے اٹھی اور ہیزر کے پاس جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ ہیزر شاکڈ اپنے پاس بیٹھی زرمینہ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دے بھائی، مجھ سے ابھی زرمینہ کی بات منہ میں ہی تھی کہ جب ہیزر نے زرمینہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ معافی کیوں مانگتی ہے پگلی، بھلا بھائی سے بہن معافی مانگتے ہوئے اچھی لگتی ہے؟ تم تو میری شہزادی ہو، جو حکم کرے تو اس کا بھائی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ہیزر نے زرمینہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو زرمینہ کے آنسوؤں کی باڑھ نکلی۔ آئی لو یو بھائی، زرمینہ نے روتے ہوئے بھائی سے کہا تو ہیزر نے محبت سے آئی لو یو ٹو کہا۔ ابیرہ نے کھانستے ہوئے اچانک اپنی توجہ اپنی طرف دلوائی۔ ظالموں، میں بھی تم دونوں کی بہن ہوں، مجھے بھی گلے سے لگاؤ، ابیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہیزر نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ وجدان تینوں کو خوش دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ صبح صاحب ناشتے کی ٹیبل پر موجود کھانے سے انصاف کر رہے تھے۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شائستہ بیگم نے متوجہ ہوتے ہوئے سب کی طرف کہا۔ جی بھابھی کہیے، سراشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے افضل بھائی سے کچھ مانگنا ہے، شائستہ بیگم نے افضل صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تو افضل صاحب نے شائستہ بیگم کو دیکھا۔ جی ضرور بھابھی کہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ افضل صاحب نے کہا مجھے میرے بیٹے فہد کے لیے آپ کی بیٹی زرمینہ کا ہاتھ چاہیے، میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، شائستہ بیگم نے نرم لہجے میں افضل صاحب کے ہاتھ کہا تھا، اور ان کی بات سنتے ہی سب کے کھانا کھاتے ہاتھ رک گئے تھے۔ زرمینہ نے تو شرم سے نظر جھکا لی تھی، جبکہ فہد نے حیرت سے شائستہ بیگم کو دیکھا تھا، اور افضل صاحب نے فائقہ بیگم کو۔ لیکن بھابھی ہمیں منظور ہے، فائقہ بیگم نے کچھ کہنے سے پہلے افضل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا فہد بہت اچھا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، اس لیے مجھے یہ رشتہ قبول ہے، یقیناً فائقہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا میری بات سے، افضل صاحب نے فائقہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور فائقہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر شام کو نکاح کی رسم رکھتے ہیں، رخصتی آپ کی بتائی ہوئی تاریخ پر کریں گے، شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے گردن ہلا دی، جبکہ زرمینہ شرمائی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ امی آپ کو کیسے میرا مطلب؟ فہد نے سب کے جاتے شائستہ سے پوچھا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی کی تیاریاں کیا کہے۔ شادی کی تیاریاں کرو، تمہارے پاس زرمینہ کی پک دیکھ لی تھی اس لیے، شائستہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے فہد بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرایا۔ شام بھی ہو چکی تھی، نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور کچھ دیر بعد نکاح تھا۔ سارے جوڑے آج قیامت ڈھا رہے تھے، پھر چاہے وہ افضل صاحب اور فائقہ بیگم ہوں، سراشا اور جاریہ بیگم ہوں، ابیرہ اور وجدان ہوں، ہیزر اور زینب ہوں، یا پھر دلہا اور دلہن یعنی کہ فہد اور زرمینہ ہوں، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ ماری اور شائستہ بھی اچھی لگ رہی تھی۔ نکاح کا وقت چلا تو کچھ ہی پلوں میں زرمینہ افضل شاہ سے زرمینہ فہد شاہ ہو چکی تھی، اور فہد نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ اب ڈانس ہو جائے، سراشا نے افضل صاحب سے کہا تو افضل صاحب نے آنکھ مار کر اجازت دی تھی۔ پھر کیا میوزک سٹارٹ ہوا، اور سراشا جاریہ بیگم کا ہاتھ ہمیں حال کے بیچ میں آئے۔ تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا، تو رات دیوانی میں زرد ستارہ، او کرم خدایا ہے تجھے مجھ سے ملایا ہے، تجھ پہ مر کے ہی تو مجھے جینا آیا ہے، او تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا، جو رات دیوانی میں زرد ستارہ،
او تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا میں تیرا ہو جاؤں جو تو کر دے اشارہ۔ سراج شاہ کو اس طرح اتنے رومانٹک گانے پر کپل ڈانس کرتے دیکھ کر افضل صاحب بھی اپنے ناراض بیوی کو لے کر سراج شاہ کے مقابل آ چکے تھے اور فائقہ بیگم کا ہاتھ تھامے اسٹیپ لینا شروع کر چکے تھے، جبکہ اولڈ پارٹی کو ڈانس کرتا دیکھ کر ینگ پارٹی بھی اپنے پارٹنرز کے ساتھ میدان میں اتر آئے۔ دلہا بھی اپنی دلہن کو لیے میدان میں آیا اور سب ڈانس کر رہے تھے۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ بس دعا کی جا سکتی تھی کہ یہ منظر نظر سے اوجھل نہ ہو۔ شائستہ بیگم اور ماریہ نے مسکراتے ہوئے ڈانس کرتا انہیں دیکھا۔ کہیں کسی بھی گلی میں جاؤں میں، تیری خوشبو سے ٹکراؤں میں، ہر رات جو آتا ہے مجھے وہ خواب تو، تیرا میرا ملنا دستور ہے، تیرے ہونے سے مجھ میں نور ہے، میں ہوں سونا سا ایک سما مہتاب تو، او کرم خدایا ہے تجھے میں نے جو پایا ہے، تجھ پہ مر کے ہی تو مجھے جینا آیا ہے، او تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا، تو رات دیوانی میں سرد ستارہ، او تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا، میں تیرا ہو جاؤں جو تو کر دے اشارہ۔ سب کو یوں ہنستا دیکھ کر شائستہ نے دل سے دعا کی ان کی خوشیوں کی، جبکہ خود کے بارے میں وہ بس یہی سوچ کر رہ گئی تھی، محبت تو محبت ہے، یہ کرنی تو نہیں پڑتی، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے، مگر ہوتی تو اندھی ہے، کہاں کچھ دیکھ پاتی ہے، کبھی بے درد لوگوں سے، کبھی بے قدرے لوگوں سے، کبھی بے حس لوگوں سے، کبھی بے قول لوگوں سے، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے بہت بے مول لوگوں سے۔ سو فرینڈز، میں محبت اور تم ناول اینڈ ہو چکا ہے۔ اب میں نے ڈارکنیس ناول جو سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کو کمپلیٹ کروں گی، اس کے بعد کوئی اور نیا ناول سٹارٹ کریں گے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے گا۔ تو چلیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔